زیور کون پہنتا؟ مرد یا عورت؟ ہاتھ میں چوڑی کڑا کون پہنتا؟ کنگا کون لگاتا؟ کان میں کنڈل کون پہنتا؟ اب یہ سب کام کر رہے ہو تم، تو تم عورت تو بن نہیں سکتے، بیچ میں لٹک گئے۔ بیچ والا کیا ہوتا؟ اب تو تم ہی کہہ رہے ہو وہ بات جو میں نے کہہ دی۔ پہلے کے لوگ تھے مرد، یہ کبڈی کھیلتے تھے کھیتوں میں، پوچھو کشتیاں لڑتے تھے، ان میں طاقت تھی۔ اگر بھینس یا بیل اس سے گاڑی نہیں کھچ رہی ہے تو کاندھے پہ کپڑا لگا کے، ڈلپ یا جو بھی گاڑی ہوتی تھی اس پہ کاندھا لگا کے بھینس کو پار کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہیرو تھے، ہیرو۔ اور تم گال میں گڈے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے جیسے سوئی کے کانٹے، کولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ نکلی جا رہی ہے، اور نیکر دکھ رہا ہے جیسے گریس لگا ہوا، اتنا برا نیکر سڑا ہوا۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ اس بچے کو دیکھو یہ بات پسند آئی، صرف لے کے دے دیو ان کو۔ ذرا سوچیں یار، سمجھ کیا رہا ہے؟ نیکر نا اتنا برا، جیسے وہ گریس انجن صاف کرنے کا کپڑا نہیں ہوتا، اتنا برا نیکر۔ اب بال کر اور اچکا ایسے گھومتا پھر رہا، چھتوں پہ دیکھتا پھر رہا۔ اس سے یہ پوچھو گھر میں تیری ماں بہن نہیں ہے؟ ذرا ہوش کی کرو، ہوش کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی آیتیں سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جاڑے کا موسم آیا نا، یہ لوگ جوتے پہنیں گے، جوتے اتنی بری آتی ہے جوتوں میں۔ 5 ٹائم اگر وضو بنائے گا تو ٹھیک ہے، پاؤں صاف رہیں، مگر وضو اسی وجہ سے کھڑے کھڑے کھانا کھاتا، 2-4 آدمی پہنچ جائے جوتے نہیں اتارتا۔ ایک صاحب آئے، ارے میں نے کہا بیٹھیے، سب لوگ بیٹھے، لڑکے سمجھ رہے تھے جیسے یہ دوست ہے کہ ہاں آئے گی۔ ارے بولے سید صاحب کہہ رہے ہیں جوتے اتار کے بیٹھتا کیوں نہیں؟ زبردستی اس کو اتر، ارے اتر بھائی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے لیٹرین میں آ رہا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو ہم نبی کے غلام کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں یہ۔ کسی کی بہن بیٹی کو انہوں نے نہیں تکایا۔ اگر محلے میں غیر مسلم کی لڑکی بھی رہ رہی ہے اور اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے سسرال والے اگر اس کو زبردستی کھینچنے آئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی لاٹھیاں نکل کے آئی ہے۔ مونچھ والے تھے، چھکے نہیں تھے، یہ چوڑی کڑے پہننے والے نہیں تھے، لاٹھی تھی ان کے پاس، ان کے اندر ہمت تھی، دروازے پہ لاٹھی گاڑ دیا کرتے تھے۔ پہلے ہماری لاش سے گزرنا پڑے گا، بعد میں چاہے مسلم کی بیٹی ہو غیر مسلم کی بیٹی ہو، ہمارے محلے کی عزت ہے، ہم مر جائیں گے مگر اس کی عزت پہ آنچ آنے نہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے، اگر ان میں نہ دم درود ہوتا تھا لڑتے تھے، پہلے کہہ دیا کرتے تھے آج اگر ہمت ہو نکل کے آجا میدان میں، اور اب تو نرے منافق ہو گئے، نرے منافق، گیدھڑ ہو گئے، گیدھڑ۔ پیچھے سے کچھ کر کر کے لگا دے۔ عورتوں کے چولہے پہ بیٹھ رہے ہیں، پہلے یہ لوگ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، مردوں والی بات آتی تھی، اب عورتوں کے پاس بیٹھ رہا ہے تو عورتوں والی بات آ رہی ہے۔ بس پیچھے سے لگا دے گا برائی، سرائی، غیبت، چغلی، سمجھے، اتنی چیز کر دے گا اور جھگڑا کرا دے گا۔ اب تو سامنے سے کوئی آتا ہی نہیں، آستین کا سانپ ہے، آستین کا سانپ۔ پہلے یہ لوگ اگر دوستی کرتے تھے نا تو تمہیں معلوم ہے دوست کی بہن اپنے بھائی کے دوست کو سگا بھائی جانتی تھی۔ پوچھو ان لوگوں سے، پوچھو، ابھی زیادہ دن تھوڑی گزرے ہیں۔ اور اگر
کوئی بیاہ شادی کا ہوتا تھا نا تو دوست جیسے اپنی بہن کو بھات دیتا تھا نا ویسے ہی وہ بھی شریک ہوتا تھا سگے بھائیوں کی طرح، وہ بھی بھات دیتا تھا. پوچھو. اور اب تو میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کہو گے کہ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں. دوست اللہ معاف فرمائے اتنا غدار ہو گیا، اتنا غدار. یا تو بہن بیٹی کے چکر میں دوستی کر رہا، یا بیوی کے چکر میں دوستی کر رہا، یا پھر کوئی مال دولت کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے اس لیے دوستی کر رہا. اتنا خطرہ نا دشمن سے نہیں ہے جتنا دوست سے ہے. کب کو بدلو گے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں نا حضرت، مجھے یہاں تو خیر میری زیادہ بات ہی نہیں ہوئی ہے، نہ امام صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی، وہ کمیٹی کے ایک بھائی تھے بس ان سے بات ہو گئی تھی، وہ بھی موبائل پہ، زیادہ بات ہی نہیں ہوئی. مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں. بعض نا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جلسوں سے کیا فائدہ ہے، تم اتنا خرچہ کر رہا یہ کر رہا ہے. جلسوں سے یہ فائدہ ہے، جلسوں سے اس لیے بول رہا ہوں چینل پہ میری تقریریں بہت لوگ سنتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے. اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچا تاکہ وہاں تک بات پہنچے. تمہارے یہاں چاہیے نہ ہو، مگر لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کیا فائدہ ہے، یوں مت. جلسوں سے یہ فائدہ ہے کہ ایک سال میں جب مولانا لوگ آتے ہیں تو تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دیتے ہیں، حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. ورنہ مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں رہتا ہے، پتہ ہی نہیں رہتا. لڑکیاں دوپٹہ اوڑھ رہی ہیں نہیں اوڑھ رہی ہیں، ان کے بال فلموں جیسے، ان کے کپڑے فلموں جیسے، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا. آج کے ماں باپ بالکل سیدھے بھولے ہو گئے لیکن سب کچھ جانتے ہیں. 18 سال کی بیٹی، میں ان باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں دیا ہے جوان بیٹی کو موبائل؟ بول کیوں دیا ہے؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے ٹرک چل رہے ہیں؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے کارخانے چل رہے ہیں؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے ہوائی جہاز چل رہے ہیں؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کی بسیں چل رہی ہیں؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کی ٹرینیں چل رہی ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ جوان بیٹی کو موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے پاگل ہو گئے پاگل. بیٹی کس سے بات کرے گی، کہاں جائے گی؟ آج 50 لڑکیوں کی عزت نیلام ہے. باپ کی عزت اس کی نظروں میں نہیں، ماں کی عزت ان کی نظروں میں نہیں، بھائی کی حیا ان کی نظروں میں نہیں. پہلے کی بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اب بارات میں بڑے بڑے لہنگے شرارے غرارے بغیر دوپٹوں کے سیلفی لے رہی ہے. ابا کھڑا ہے، اماں کھڑی ہے، بھائی کھڑے، سارے لوگ کھڑے. اس نے دوپٹہ ہٹا دیا، گجرا گجرا کر کے جا رہی ہے. اگر زیادہ باتیں بناؤ گے، جلسہ اگر نہیں کراؤ گے، مدرسہ اگر نہیں ہوگا، مسجد نہیں ہوگی تو تمہیں دین کی باتیں، اسلام کی باتیں کون بتائے گا؟ اور جب جلسوں میں یہ باتیں ہوں گی تو بتایا جائے گا ساری لڑکیوں میں جو لڑکی اچھی ہے وہ میرے نبی کی ہے جس نے کبھی اپنا جسم نہیں دکھایا. وہ اس لیے ہوا آ رہی نا وہاں پہ، اس لیے ویسے ہی نعرہ لگا دیا کرو. لوگ سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. اچھا ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں کون کیسا تم لوگوں میں ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند. میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اٹھوا لوں ہاتھ، فیل تو نہیں ہوگے؟ چلو اب سیدھے سیدھے چلوں گا. وہ تو شروع میں تھوڑا سیٹ کر رہا تھا. چلو میری تقریر رہنے دو، تم اپنی چھوڑ دو. وہ اصل میں وجہ کیا نا، اگر تم کہو گے تو یہ نا آدمی کی دماغ ہے، وہ یہ نہیں سوچا کہ تم اچھی بات کہہ رہے ہو، تو نے کیوں کہی، تو کون ہوتا ہے؟ اس لیے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو کہیں موٹر کا پانی نہیں گر رہا، کیا ہو رہا؟ اچھا ٹھیک چلو. تو بیٹا تم مت کہو، وہ میں کہوں گا سب باتیں. اور نہ ہی تمہاری میری پہلے ملاقات، میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. ممبر شریف پہ مجھ سے امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو برا کہیو ان کو اچھا کہیو. ممبر شریف پہ پوچھ لو موجود ہو، یا تم میں سے کسی نے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے جو کہلوا لو؟
میں ایک عالم ہوں، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوں اللہ اور رسول قرآن و حدیث کی باتیں بتاؤں گا، اور یہ بھی نہیں پورے ہندوستان میں بولتا ہوں ذمہ داری سے بتا کے جاؤں گا، کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کے جاؤں گا، کیونکہ ڈنگ پہلے میں مدرسے میں پڑھا ہوں، کیرلا تک پڑھا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سوچنے کی بات۔ تو اس لیے بیٹا اگر تم کوئی بات کہو گے تو وہ بات دوسرے انداز میں ہو جائے گی، دوسرا رخ میں کہوں گا تو وہ جبکہ حالانکہ وہ بات بری نہیں لینی چاہیے، پہلے کا دور ایسا تھا۔ اب تو اگر ان میں سے بزرگوں میں سے نا تمہارے بےٹے کے اگر ایک تماچا مار دے ایسے کر کے، کیوں شرارت کر رہا چل، تو تمہاری بیوی بھی لڑ جائے گی، تم بھی لڑ جاؤ گے۔ یہ نہیں سوچو کہ میرے بیٹے کی غلطی صحیح کرائی انہوں نے، وہ زمانہ آ گیا۔ تو اب بڑے حساب سے کہنا پڑا گا، بڑے حساب سے بولنا پڑے گا۔ میں خود جانتا ہوں ان باتوں کو۔ مجبور جہاں جانے سے، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، جبریل کا پر ہے، بولو نا سبحان اللہ، مجبور جہاں جانے سے، جبریل کا پر ہے، اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا سر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زمانے کی خبر ہے۔ اب میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، میں تھوڑی دلیل کی روشنی میں کہوں۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں دے گا، انشاءاللہ نہیں۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ اگر عمل کر لو نا تو تمہاری بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، سمجھے؟ ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے، میں خود ہی سوال کرتا ہوں، اس میں چندہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو خرچ کرنے والوں کو، چندہ دینے والوں کو، میلاد پڑھنے پڑھوانے والوں کو ثواب ملتا ہے یا نہیں، بہتر ہے یا غلط؟ اب اگر میں بریلی شریف سے فتویٰ لوں تو ہو سکتا ہے دیوبند کا کوئی عالم یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، اور اگر دیوبند سے فتویٰ لیا جائے تو بریلی کا یہ کہہ دے میں نہیں مانتا، دلی سے اگر لیا جائے تو لکھنؤ کا نہ مانے، لکھنؤ سے لیا جائے دلی کا نہ مانے، ہندوستان سے لیا جائے تو پاکستان کا نہ مانے، پاکستان سے لیا جائے ترکستان یا عربستان کا نہ مانے، جھگڑا تو پھر بھی وہی کا وہی۔ مگر آج میں سارے دروازے بند کر جاؤں گا، سارے دروازے بند کر جاؤں گا۔ میں ایسے پھر کون سے مفتی سے فتویٰ لیا جائے جس کو سب مانے؟ لاؤں ایک مفتی کو، میں ایسے مفتی کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو دیوبند کے بھی مانیں گے، بریلی کے بھی مانیں گے، دلی کے بھی، لکھنؤ کے بھی، ہندوستان، پاکستان، ترکستان، چین، جاپان، بنگال، جہاں جہاں دین اور اسلام اگر رائی کے دانے کی برابر اس کا ایمان ہے تو وہ بھی مان
کیا بات ہے. اگر اجازت ہو تو ان کا نام بتا دوں. جی جی عطا اللہ. سنو گے؟ اتنا پیارا نام ہے ان کا، اتنے خوبصورت اتنے پیارے مفتی صاحب ہیں، اگر سنو گے تو مچا جائے گا. بتاؤں؟ المفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے دروازے بند کر جاؤں گا آج. میں 10-20 فتوے نہیں سناؤں گا، آخری درجے کا ایک سناؤں گا. جی کیا بات ہے. کیا نام ہے بولو؟ اب کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق کی نہیں مانتا، ان کا فتویٰ کوئی ہے ایسا؟ اور اگر جو یہ کہہ دے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، جنت کا ٹکٹ کینسل، جہنم کا دروازہ اوپن. یہ تو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ سیدوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب دل میں ابھی چاہت ہے. میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں نا، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں بلکہ کیا دعائیں لی جاتی ہیں. کام ایسا کر دو کہ آنے والا دل سے دعائیں دے جائے. اور تمہارا کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے ٹریکٹر دے دیے، اے اللہ میری کھیتی اچھی ہو جائے، اور مچھرا پڑاک سا تو دعا مانگ رہا، کھیل کر رہا. اور امام صاحب کہہ رہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پنکھے گن رہا مسجد کے. اور جب امام صاحب بولے فی الدنیا حسنہ، کود کے بولا آمین. تب کہہ رہے، پھر کہتا پتہ نہیں حضرت دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس سے یہ پوچھو جب ڈھنگ سے مانگے گا تبھی تو ہوگی. اگر جب تک بچہ روئے نہ، ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے. تمہاری سمجھ میں سمجھے؟ جب تک بچہ چھوٹا بچہ اگر آرام سے سوتا رہے، لیٹا رہے، ہنستا رہے، ماں دودھ دیتی ہے. کبھی کبھی جب پیار آ جاتا تو کہتی ہے چل دودھ پی لے. ورنہ جب تک بچہ روئے نا، ماں بھی دودھ نہیں. ڈھنگ سے مانگو، ڈھنگ سے، اللہ سب کچھ دیتا ہے. اب بات چل رہی تھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے فتویٰ لو. اے ابو بکر صدیق، تم نے نبی کا زمانہ دیکھا، یہ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا یا میلاد پہ خرچ کرنا، پڑھنا پڑھانے پر خرچ کرنا، یہ کام اچھا یا غلط ہے یا برا یا صحیح ہے؟ ذرا آپ فتویٰ دو. تو حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ سنو. ارشاد فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ. میں نے عربی میں اس لیے پڑھ دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے. اب ترجمہ بات ساری پکی کر کے جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے من انفق درہما، ارے جس نے نبی کے نام پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا اور نبی کے نام پر میلاد پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وَكَانَ رَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں، چھوٹا سا مولانا ہوں، بس ختم. تو
اب کمیٹی والے سوچ رہے ہوں گے یار کام تو بہت بڑھیا چل رہا، باتیں تو اچھی ہو رہی، مگر تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا ہوں میں اپنے نانا اور آقا کی وجہ سے کر رہا ہوں، تاکہ اگر کسی ایک بھائی یا بہن کا روپیہ بھی نا، ویسے ایک بات بتاؤں، عورتیں سخی بہت ہیں اور کنجوس بھی بہت ہیں، سخی اتنی ہیں، ایک عورت کے سر میں درد ہوا اور گئی صابر پاک کے مزار پہ، بولی اگر میرے سر کا درد رک جائے تو 500 پتیلے بریانی کے پکواؤں گی۔ کتنے؟ اور سر کا درد۔ اب شوہر بکے گا یا بچے گا؟ 2 بیگھے زمین 500 پتیلے کیا ہوگا؟ تو یہ تو کبھی بھی بیچ سکتی ہے، بچ کے رہی ہو کہہ رہے ہوں، لیکن سنو توجہ کرو میری طرف، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے وکان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو یہ کام جو آج یہ سجایا، یہ سب کیا، اچھا کیا یا برا کیا؟ روشنی، یہ لائٹنگ، یہ جو روشنی ہے، کہہ رہے ہیں 12 ہاتھ کا جو بکرا تھا نا وہ بھی بول دیو، پہلے بکری سے تو نمٹ لو۔ یہ لوگ نا موبائل پہ میری تقریر سنتے ہیں، تو اب سنو، یہ لائٹنگ، یہ روشنی، یہ ساری چیزیں کس کی آمد پر ہے؟ پڑھ دوں؟ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی۔ اب جسے اچھی لگی وہی بولے گا، اور جسے اچھی نہیں لگی وہ نہیں بولے گا۔ الحمدللہ سارے مومن سب کو اچھی لگی۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی۔ آمد سرکار جملہ مانے تمام، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی، نہیں لگی اچھی لگی، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ کچھ لوگوں نے لکھا نا کالا کوا اچھا ہے کھانا، کچھ لوگوں نے لکھا، ہمارے یہاں نزدیک نہیں، کچھ لوگوں نے لکھا اوجڑی، اوجڑی جانتے ہو نا، وہ بھی جائز لکھی ہے۔ تو ایک شعر کہا ہے، سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، تو زبان کیوں پھیر رہے ہو تو؟ سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا، نجدیوں
کو کالا کوا اوجڑی اچھی لگی جدیوں کو کالا کوا. تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا فتویٰ کیا ہوا؟ لیکن ایک مفتی حضرت قبلہ ان کی نظامت بڑی بڑی کانفرنس میں ان کے ہاں میں خود گیا تھا بہجوئی علاقے میں مجمع تھا الحمدللہ اور نظامت کرتے بھی اچھے اور دل سے کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں الحمدللہ. کس سے کرتے ہیں بولو؟ اور ماشاءاللہ کھانا بھی دل سے ہی کھا کے آئیں یہ بھی. ہاں دوسرے مفتی صاحب کو پیش کر رہا ہوں. ایک مفتی صاحب اور پیش کر دوں سننا چاہ رہا ہوں یا ختم کر دوں تقریر ختم کر دوں سن رہے ہو؟ ایک مفتی صاحب کو اور پیش کر رہا ہوں. ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر. یہ کہتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. جس نے نبی کا میلاد پڑھا پڑھوایا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. اب یہ بتاؤ آپ نے یہ کام اچھا کیا یا غلط؟ اچھا کیا. اب اس میلاد سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنو. ایک موقع اتنا پیارا آیا نبی بیان کر رہے تھے اور صحابہ بیٹھے تھے. کتنا خوبصورت وقت ہوگا. میرے نبی نے بیان فرمایا او میرے جانثاروں چاہنے والوں کلمہ پڑھنے والوں اگر تم میں کوئی ایسا ہو جس کی 3 بیٹیاں ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. کیا ہوں بولو؟ 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت. ایک صحابی ایک طرف سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا سوڑے آقا پیارے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ گئے ہی نہیں. آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. نبی بولے پوچھو. وہ کہنے لگے آقا اگر کسی کی 2 بیٹی ہو تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ 3 نہیں ہو 2 ہو. تو نبی نے فرمایا اگر وہ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ واہ. بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت. اب دوسرے طرف ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے کہنے لگے آقا میری اور سن لو آقا میری سن لو. نبی بولے تم بھی بولو. کہنے لگا آقا اگر کسی کی 3 نہیں ہے 2 نہیں ہے اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. اب بیٹیوں کا معاملہ ختم. تم میں سے کسی کے ذہن میں آتا ہوگا اگر کسی کی بیٹی نہ ہو تو ایسا بھی تو ہوتے ہیں لوگ بیٹی نہ ہو تو کسی یتیم بچی کو لے کر کے اس کی صحیح پرورش کر کے اس کے باپ کی جگہ اس کی پرورش کر کے شادی کر دو وہ بھی جنت کا حقدار. مگر بتانا یہ ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے. اگر 3 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے 2 بیٹی ہیں تب بھی جنت ہے 1 بیٹی ہے تب بھی جنت ہے. یتیم بچی کی پرورش کر کے پال دو صحیح وہ تب بھی جنت ہے. لیکن سنو پیارے بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے مگر مجھ سے حدیث سنو. ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں جس سے تمہارا کلیجہ کانپ اٹھے گا. ایک حدیث ایسی پڑھنے جا رہا ہوں تمہیں پتا چل جائے گا ہم کیا ہیں کیا ہونا چاہیے. نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس والرجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر نبی جسے منع کر دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو کسی کا باپ جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی امام جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی عالم جنت میں نہیں لے جا سکتا، اگر نبی منع کر دے تو کوئی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، میں تینوں کو کھولنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو پریشان رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر سنو، نمبر 2، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ ارے دیوس کون ہے؟ ماں باپ، سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن سن کے SMS لڑکوں سے کر رہی ہو اور SMS لے رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہو، بے پردہ گھوم رہی ہو۔ کان کھول کے سنو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ سنو، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اگر ان کی پرورش صحیح کرو گے تو جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر پرورش غلط کرو گے تو جنت کے دروازے بند۔ بے شک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار ایک بات بتاؤ، جب آ گیا ہوں اس طرف تو سن لو، 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل تو رکھو یار۔ اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کس سے بات کر رہی ہے؟ جان بوجھ کے جو پاگل بنی پڑی ہے یہ اماں، جو ٹمہ بنی پڑی ہے یہ، پہلے تو اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ لگنے کے، معاف کرنا جملے تھوڑے کررے ہو رہے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے مگر پھر بھی کیا کروں۔ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ چیرا لگاتا، میل نکالتا ہے، تھوڑی دیر کو دشمن لگتا ہے لیکن جب میل نکل جاتا تو آرام سے مریض سوتا ہے۔ میں جو سماج کے اندر میل ہے نا وہ چیرا لگا کے نکالنا چاہتا ہوں۔ جب یہ سماج کا میل نکل جائے گا نا لوگوں کا، تم قبر میں آرام سے سو گے۔ اس اماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی کبھی کپڑے ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، اور آدھے گھنٹے سے زینے پہ گجرا گجرا کے بات کر رہی ہے موبائل میں۔ اس اماں سے یہ پوچھو کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس سے بات کر رہی ہے؟ جی بات۔ تم خود بتاؤ۔ جو لڑکی، اس بستی کا کیا نام ہے؟ دھنیاولی، دھنیاولی، اور ایک اور تھا بیچ میں نام پھاٹک، پاٹک، چلو جو بھی ہو، دھنیاولی یاد رہے گا۔ دھنیاولی ہاں چینج کر دو، نیاولی پاٹک پر، ہاں دھنیاولی پاٹک پر۔ جو لڑکی یہاں سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا بولو؟ ہے جواب؟ جس لڑکی کو اگر میں بدایوں میں چھوڑ دوں سے اپنا گھر نہ ملے، اس کے پاس گووا کا فیشن کہاں سے ہے بولو؟ یہ موبائل کے ذریعے جو بمبئی میں فیشن چل رہا ہے وہ ہمارے تمہارے گھروں میں آ گیا۔
اسلامی رشتے کی تمہاری بہن بیٹیاں نہیں، وہ میری بھی ہوئی، مگر ذرا بتاؤ جو لڑکی کبھی گھر سے نکل کے نہیں گئی، اس کا کھانے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے کا ڈنگ فلموں جیسا، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا، کہاں سے بنا؟ مسلمان کی بیٹی یہودوں کی طرح، نصارہ کی طرح، وہ ناچنے والی عورتیں ان کی طرح بن گئی ہے۔ تم تو مسلمان ہو، تمہاری بیٹی تو فاطمہ کی طرح ہوتی، کنیز فاطمہ ہوتی، کسی کے پاس حسین کی بہن کا طریقہ ہوتا، کسی کے پاس حسن کی بہن کے بال ہوتے، کسی کے پاس غریب نواز کی بیٹی کا دوپٹہ ہوتا، کسی کے پاس غوث پاک کی ماں کے چلنے کا ڈھنگ ہوتا، کسی کے پاس کھانے کا ڈنگ فاطمہ جیسا ہوتا، پینے کا ڈنگ فاطمہ جیسا ہوتا۔ ارے تم نے اگر بجائے موبائل کے ان بیٹیوں کے ہاتھ میں اگر قرآن پاک دیا ہوتا تو یہ قرآن پاک پڑھتی، حدیث دی ہوتی تو یہ حدیث پڑھتی۔ اگر یہ ہماری بچی اگر نبی کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھتی، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھتی، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی ماں کی زندگی پڑھتی، غریب نواز کی بیٹی کی زندگی پڑھتی، صابر پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، یہاں تک کہ غوث پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، حسین پاک کی ماں کی زندگی پڑھتی، یہی بیٹی اگر فاطمہ کی زندگی پڑھتی 100 بیٹیوں میں تو 50 ایسی ہوتی۔ اگر گاتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، اٹھتی بیٹھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ ارے ایسی بیٹی اگر باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، شوہر کے گھر میں ہوتی شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان غریب نواز، فیضان تاج و شریعہ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن سعید قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بگاڑا کس نے؟ اماں نے۔ 40 سال کی ہو گئی اماں ادھیڑ، جی 40 سال کی ادھیڑی ہو گئی، 80 سال مشکل سے جی رہے ہیں، پتہ نہیں ایک لمحے کا، تو 80 میں سے 40 نکال دو تو آدھی ہو گئی نا ادھیڑ۔ یہ اماں ادھیڑ شادی میں جاتی ہے تو اتنا میک اپ کرتی ہے، اماں یہ 3 گمپھے لٹکاتی ہے، گمپھے، بوڑھی گھوڑی نئی لگام، پرانی دیوار نیا پینٹ، اور کہاں تک کون بتاؤں، وہ پاندان، وہی پاندان، چونا، کتھا اور کئی طریقے کے کلر گھولے گی ملائے گی، اور اب چل رہی ہے کوچی۔ ارے یار پہلے پتہ چلتا تھا کون گوری ہے کون کالی ہے، کون چٹی ہے کون کالی، اب پتہ نہیں چلتا۔ آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد جب پینٹ مارا نا سبھی بھوری لگ رہی ہیں اب تو۔ جی اب بچے ہیں نا بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، وہ کہہ رہی ہے ارے میں ہوں تو، جب دیکھتا تو سوچتا میری امی تو کالی تھی یہ تو بھوری ہے یہ نہیں ہے، بچہ پھر رو رہے ہیں۔ بچوں کو دھوکہ دے دیا، ابا کو دھوکہ دے دیا، اب کون بچا؟ ذرا سوچو، غور کرو، یہ ساری چیزیں کون ہیں؟ یہ ادھیڑ لوگ ہیں، ادھیڑ لوگوں کے فون آتے میری تقریریں سنتے ہیں، اس وجہ سے سمجھے، تقریریں روزانہ سنتے، کبھی کہیں سے فون کبھی کہیں سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر یہ 50 سال کی 45 سال کی بعض تو نا اتنی پتلی ستنیاں پہنے گی ایسا لگتا ہے جیسے مینڈک، اور کیا بتاؤں یار، اس اماں کو نہ ڈھنگ نہ شعور، جوان بیٹی 15 16 سال کی بیٹی ہے، ہو گئی شادی میں جا رہی ہے تو وہ ہوتا نا سامنے شیشہ کھڑا، سنگار دان، سنگار میز ہوتا کیا ہوتا جو بھی ہو یار، وہ شیشہ کھڑا ہوتا نا شیشہ، اس پہ کبھی چٹیاں ایسے دیکھیں گی تو کبھی اس ادھیڑ سے پوچھو تیرے قبر پاؤں میں لٹک رہے ہیں،
ارے تو کیا ہو گیا تجھے؟ اور بعض تو نا ایسا غرارہ پہنے گی ادھیڑ، ایسا غرارہ بھائیے کی شادی میں کسی اس میں، اور یہ آنکھوں کے پٹلے نا اوپر والے وہ بھی اسی غرارے کے جو پہنے ہوتے کیا بولتے اس کو، اسی لباس کے کلر کے، بھوے بھی اسی کلر کی، کہاں جائے گی؟ ذرا سوچو کون سدھارے گا بچیوں کو؟ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المادی للات، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، پہلا مدرسہ کیا بولو؟ اور جب یہ مدرسہ ہی بگڑا ہوا ہو تو بیٹی کم میک اپ کر رہی اور اماں اتنا بڑا منہ کچھوے جیسا اور لالی لگا، بعض پہ سوٹ بھی تو نہیں کرتا یار، کسی پہ چلو میک اپ تھوڑا بہت اتنا لگا لے گا پسینہ آ جائے ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہوئی ہے نئے چونے والی دیوار پر۔ مطلب کم سے کم سوچ تو یہ شیشے میں تو دیکھ اچھی لگ، ایسا کام کرو جو تھوڑا کھپتا ہوا ہو، ایسا کام کرو جو تھوڑا سا جچتا ہو یار، ایسا بھی کیا کہ بالکل سب اندھے ہی بنے پڑے۔ ساری کمائی تمہاری میک اپ پہ لگا دی اور تمہیں دیکھنے نہیں ملی، سب وہ ویڈیو بنانے والے دیکھ کے جا رہے ہیں، سب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، کمائی تمہاری اور اڑائی کہیں اور۔ ابھی شروع میں نے سنا ہے کہ ہر جگہ سبحان اللہ نہیں کہنا، تو ہمارا بھائی کہہ رہا سبحان اللہ، ہاتھ ریزلٹ لے چلو، اللہ برکتیں فرمائے۔ مگر سوچو میں بتاتا ہوں نور کیسے آتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو بناؤ، وضو شام کو سورہ نور پڑھ لو، سورہ نور پڑھنے کے بعد ہاتھ پہ ایسے کر کے پھونک لو اور ایسے چہرے پہ لگا لو۔ جن لڑکیوں کے مہاسے نکلتے، کیلے نکلتی، کالی کالی چھائی پڑ جاتی، 40 دن ذرا کر کے دیکھے، نماز پابندی سے پڑھ لے، میرا دعویٰ سیدہ فاطمہ کا صدقہ مل جائے گا۔ طریقے کے فیس واش اور کون سے کریم اور کون سی وہ جلد نا خراب ہو جاتی ہے تو پھر دانے نکلنے لگتے ہیں، پھر بہت غلط چہرہ ہو جاتا ہے۔ بعض کا چہرہ ایسا ہے جیسے چہرہ جل گیا جل۔ خوبصورتی اور نور وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں ترکیب اس کی، 5 وقت کی نماز پڑھو، شام کو سو، اگر زیادہ دانے نکلنا ہے تو گلاب کا پانی آتا ہے نا وہ سورہ نور یاد کر لو، سورہ نور پڑھو، ہاتھوں پہ پانی لگاؤ، اس کر کے پھونک لو اور ایس کر کے لگاؤ، سو لو، نیت کر لو فجر کی نماز۔ جب اٹھے گی نا صبح کو اتنا نورانی چہرہ ہوگا، چہرے پہ اتنی معصومیت ہوگی، چہرے پہ اتنا چاہے رنگ کالا ہو لیکن معصومیت اتنی ہوگی کہ 50 عورتیں ایک طرف اور اس کے چہرے کی معصومیت الگ ایک طرف۔ مگر رات بھر وہی میک اپ میں رہی، دھویا نہیں تو صبح کو بچے ڈرنے لگے گا ہمارے گھر میں بھوت آ گئے، بھوت آ گئے۔ سن 2023 کے سارے بھوت شادی کے موقع پہ دیکھ لو، چتکبری ہوئی پھر رہی ہے، چتکبری۔ سو گئی تو کبھی ادھر کا ہٹ کے ادھر کو آ گیا تو اندر کی وہ پینٹنگ تھی وہ دکھنے لگی، اندر کا جو اصلی کلر تھا وہ سامنے آ گیا، اب ہو گئی چتکبری۔ مگر سوچو اس سے نور نہیں بڑھتا ہے، نور تبھی بڑھے گا جب 5 وقت کی نماز پڑھے گی۔ اللہ اللہ کیسی عورتیں تھی، عورت کا مقام کم نہیں ہے، عورت وہ ہے جس نے ولیوں کو جنم دیا، غوث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، مرد نہیں۔ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، امام حسین پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، سارے ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے۔ مگر وہ عورت کیا تھی؟ وہ عورت شام کو قرآن پڑھتی تھی، صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھتی تھی، اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے، اور اگر جھاڑو لگا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، اگر کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، روٹی بنا رہی ہے تو قرآن زبان پر ہے، پیٹ میں بچہ ہے قرآن پڑھ رہی ہے، غریب نواز
غوث پاک کی ماں پیٹ میں غوث پاک ہے، غوث پاک کی ماں صبح سے شام تک 18 پارے پڑھ دیتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا تو 18 پاروں کا حافظ قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتیات تھا کیا؟ اگلے جلسے میں تھوڑا بڑھا لیو، ہاں توجہ رکھو میری طرف، یاد بہت ہے مگر ابھی کہنے کی عادت نہیں ہوگی، اگلے جلسے کو تیار رہی ہو۔ اچھا اب بات کیا چل رہی تھی؟ ایک لڑکی، ایسا نہیں ہے کہ سب لڑکی غلط ہے یا سب عورتیں غلط ہیں، ایک ماحول چل گیا، کلچر چل گیا، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کام غلط، دیکھا تھا کہ چل رہا ہے، اس نے اگر ایسا سلوایا تو وہ بھی ایسے ہی سلوا رہی ہے، ایسے ہی پہننے، یہ اماں کنٹرول کر سکتی۔ ایک لڑکی کی بات بتاؤں یار، بڑی پیاری، اس کی تعریف میں کئی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، اجازت ہو تو تمہارے یہاں بیان کر دوں؟ سننا چاہ رہے ہو یا ختم کر دوں؟ کم لوگ بولے آپ کے، ٹائم دیکھ لو پہلے، ٹائم بتائیے ہوتا ہے، پاؤں میرا اچھا پاؤں سمیٹو نا بیٹا، الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب 55 میں یہ عالم ہے تو 55 میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ایک لڑکی نا، اس نے جب سنا تو وہ پہلے اپنے کپڑے مطلب جیسے ماحول چل رہا نا ویسے پہنتی تھی، فرینگلی آزاد خیال کے جو کپڑے جیسے آج ہماری بچی پہن لیتی، اتنی بڑی ہو گئی، جاڑے کے موسم میں بھی یہاں کا بٹن کھولے رہتی ہے، یہاں کا بٹن۔ یہ ماں نہیں سکھا سکتی ہے، یہ بھی میں مولا نہیں کہوں گا، کس کو چاہیے سکھانا ہی؟ اماں خود جب اتنے بڑے گلے کے پہن رہی ہے کہ گھر میں چچا بھی ہیں، تاؤ بھی ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، یہ لچ رہی ہے تو اس کا جسم دکھ رہا ہے، اتنے بڑے گلے کے، اتنے یار شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی؟ تو بیٹیوں کو کیسے سکھا سکتی؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، سن لیں ماں فوراں ٹوکے، اگر بیٹی کے سر سے دوپٹہ تو بیٹی درا سر پہ دوپٹہ ڈھک، نمک مرچ تیز ہو جائے تو سب لڑ جاتے ہیں، کھانا پھینکا پھاکی شروع کر دے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کی عزت پہ بن رہی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے، بٹن کھلے یہاں کا فوراں ادھر چل اندر چل، سامنے نکلے چل، بھائی کے سامنے بولے چل۔ جب بچے کو نا شروع سے سدھارا جائے گا تو وہ ویسے ہی ہو جائے گا، یہ ماؤں کی ذمہ داری۔ ایک بچی چھوٹی سی تو اس نے تقریر سن لی، تب وہ جب بولنا، اتنی پیاری بچی ہو، اور جب بولنا سیکھی تو وہ بولی اللہ اللہ اللہ، اب بچی بھی کہہ رہی اللہ اللہ، وہی عادت، اب تھوڑی سی اور بڑی تو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، وہ کھیل سمجھ رہی بچی، وہ بھی وہی کر رہی ہے، اب وہ کہہ رہے ہاں منی بول، اب کہہ رہی ایسے کر رہی ہے ماں، وہ کر رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یار یہ ماں نہیں سکھا سکتی، یہ الٹے سیدھے گانے سکھائیں گے، موبائل دے کر کے بچوں کو موٹو پتلو دکھائیں گے، سیریل دکھائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمے لگ گئے، اب آنکھیں برباد ہو گئی ہیں، یہ ماں اس قابل نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنی بیٹی کو درود سکھا دیا، اتنی بڑی ہو گئی 7 سال کی جیسے یہ بچہ، اب وہ درود شریف ایک دن پوچھ لیا، بچے پوچھ لیتے نا امی ایک بات بتاؤ درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا؟ اتنا پڑھواتی کیا ملتا؟ کہا بیٹی جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بچی اسی اس میں پڑھتی تھی۔ ایک اللہ والے کنویں کے پاس آئے، کنواں، تو وہ سوچ رہے تھے پہلے نل ول تو تھے نہیں، وضو بنا لوں، پانی کیسے نکالوں، نماز کا ٹائم ہے، وضو، اندر سے وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی آج جو مانگو ملتا نا؟ میں نے کہا تھا کہ ہاں، یہاں سے درود پڑھتی ہوئی جا اور جا کر کے کنویں میں تھوک دینا، تھوک دینا بس،
اب وہ جا رہی ہے درود شریف پڑھتے ہوئی، کسی سے بات نہیں کر رہی ہے، درود شریف، چھوٹی سی بچی 7 سال کی، کتنی بڑی چھوٹی سی، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہم صلی، درود شریف پڑھتے جا رہی ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی درود شریف پڑھتے ہوئے کیوں آ رہی ہے؟ وہ کھڑے آ کر کے اس نے تھوک دیا کنویں، کہے اللہ میں درود پڑھتی ہوں، میری امی نے بتایا تھا، اب کنویں کا پانی باہر کر دے۔ اور اتنا کہنا تھا، کنویں کا پانی لبالب منتق، اور ان سے کہا وضو بنا لو، سبحان انہوں نے اللہ وضو بنایا، پھر اس لڑکی نے تھوکا، کہا اللہ واپس کر دے، پانی واپس چلا گیا، اور خوش کرے امی 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 جو مانگو ملتا ہے ملتا ہے۔ بے شک۔ یہ کہہ کے اب وہ اللہ والے نماز پڑھنے کو جا رہے تھے، مگر دل میں یہی بات بلایا، کہا ادھر آؤ، کیا بات؟ کہا میری امی نے کہا تھا نا درود پڑھنے سے یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے۔ وہ مچھلی والی بات رہ گئی تھی نا، جو دونوں بھائی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر والی مچھلی والی بات بھی رہ گئی تھی، تو حضور نے فرمایا عمر اگر اس مچھلی کو تم پوری زندگی بھی آگ پہ رکھ کر پکاتے رہو گے تو یہ گرم تک نہیں ہوگی۔ کہا ایسا کیا معاملہ ہے اس کا؟ کہا عمر جب یہ مچھلی دریا میں غوطہ مارتی تھی تو یہ تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی تھی۔ یہ مچھلی جب پانی میں لہراتی تھی تو تمہارے نبی پہ درود پڑھتی ہوئی چلتی تھی۔ تو یہ اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی اور دنیا کی آگ بھی حرام۔ تو وہ بات رہ رہی تھی پوری میں نے کر دی۔ اب سن، بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور بیٹیوں کی وجہ سے جہنم، تو یہ ماں نہیں سکھا سکتی، یہ ماں سکھا سکتی ہیں، کیونکہ سب سے پہلا مدرسہ نبی نے فرمایا ماں ہے، ماں جی کون ہے بولو؟ ماں۔ تو میری مائیں سن لے آج کے بعد بچیوں پہ کنٹرول کریں، اور تم بچیوں کو موبائل مت دینا، جب موبائل نہیں ہوگا تو کسی کا فون نہیں آئے گا، دینا تو دینی کتاب دینا، اسلامی کتاب دینا۔ کچھ لپھنگے لڑکے بھی ایسے ہیں، نوجوان لڑکے بھی ایسے ہیں لپھنگے، نہ کام کا نہ دھام کا، دشمن اناج کا، گھورے پہ پڑا اور موبائل پہ ہلو ہلو گھورے پہ پڑا۔ ایسے لڑکے تم دیکھ لو، اچھی بھلی شکلیں، ان کے بال دیکھو جیسے گدھا چر گیا، گدھا یہاں سے کٹائے گا یہاں تک جیسے نیولا رکھا، نیولا تم نے دیکھے ہوں گے۔ بعض لڑکے کیسے جیسے وہ خنزیر نہیں ہوتا سور، تو وہ اس کی گردن سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل گیا تو بال کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض کے نوجوان کہی کیا بنا دیا تمہیں یار، کیا کہوں، کیا بنا دیا، اپنے آپ کو سنبھالو۔ ایک منچلا نوجوان تھا، وہ روزانہ اپنے بالوں کی کٹنگ اس کی الگ تھی۔ اب وہ امام صاحب سے کہتا تھا امام صاحب آج میرے بالوں کی کٹنگ یہ ہے، آج یہ۔ اب بیچارہ امام کیا جانے، امام کا پیٹ خراب، کٹنگیں سنتے سنتے امام صاحب کو تو یہ پتا آج منگل، کل کو بدھ، جمعرات کو ہر جاؤں گا۔ بیچارے سیدھے آدمی، امام صاحب کو کیا پتا، امام صاحب کو تو پتا قرآن شریف میں کتنے سپارے ہیں، کتنی آیتیں، فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی، سیدھا آدمی وہ۔ مگر یہ نوجوان روزانہ امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج وہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ، اس کے بال کبھی آگے کو، کبھی پیچھے کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، سارا چیز اس کے مکان پر۔ ایک دن اس کا چھجا پھٹا ہوا، آدھے بال ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر۔ امام صاحب تو تھے ہی غصے میں، امام صاحب کھڑے بولے ہاں بھائی رات تمہارے مکان میں زلزلہ گیا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت۔ تو بولے پھر یہ چھجا کیسے پھٹ گیا، کسی نے لٹ مار دیا کیا؟ بولو وہ حضرت تم نہیں پہنچو گا، ہماری پہنچ گا۔ بولے یہ بھی کٹنگ ہے، کٹنگ۔ پھر امام صاحب کے پیٹ میں درد، بولے یہ کیا کٹنگ ہے، چھجا پھٹ گیا۔ بولے حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام، یہ تو یاد ہی ہوگا۔ اور تیسرا کلمہ سن لو تو ہکلا جاؤ گے، ہکلا جاؤ گے۔ کہا اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ امام صاحب کو برا لگا، امام صاحب نے کہا تمہارے ابا مجھے تم سے بولتے،
پورا گاؤں مجھے عزت کرتا، تو ابے تبے پہ آگا، یہ کیوں کہہ رہا تیرے نام؟ میں امام ہوں، یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت، یہ آپ کے نام نہیں، قبلہ محترم کعبہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام۔ اب امام صاحب اور پھون پھون کرنے لگے، ارے تیرے ابا ہاتھ چومتے، میرے گاؤں کے پردھان عزت کرتے، گاؤں کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے، کتنا بدتمیز انسان ہے یہ کہ آپ کے قبلہ آپ کے نام ہے، ایسے کہا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، چل اپنے ابا کے پاس، حضرت مت جاؤ یہ کٹنگ ہے، یہ ہے تیرے نام۔ امام صاحب کا پیٹ پھر خراب، امام صاحب بولے ارے ہوش میں آ، کہنے لگا حضرات میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، میں بہت عزت کرتا ہوں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے ابا بھی عزت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ ہے تیرے نام۔ پھر امام صاحب پریشان، اور امام صاحب بولے چل، بولے حضرت سنو تو یہ کسی فلم میں ہے، کسی گانے میں ہے، ٹی وی میں ہے، جب فلم کا نام آیا، گانے کا نام آیا، سن لو امام صاحب جلال میں آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے ارے تو کیسا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تیرا بھائی بھی مسلمان، تیری بہن بھی مسلمان، تو بھی مسلمان، ارے کاش کیا اچھا ہوتا تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، مسجد میں وضو بنا کے جاتا ہوتا، اور مسجد میں جا کر کے بیٹھ کر کے تو قرآن پڑھتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا، قرآن کی تلاوت کے بعد اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو نیت باندھتا، نیت کے بعد قرات کرتا، قرات کے بعد رکوع کرتا، رکوع کے بعد کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں کرتا، سجدہ کرتا، سجدے کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر کے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتا، اور پھر تو دعا مانگتا، تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور رو رو کر کے کہتا مولا میں نے یہ جو عبادت کی ہے، مولا میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ میری قرآن کی تلاوت تیرے نام، میری نماز تیرے نام، میری عبادت تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، اے اللہ میری ساری عبادت تیرے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جھوم جاتی، اللہ فرماتا اے بندے تیری عبادت میرے نام، اور جنت میں مکان تیرے نام۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سید مجید الرحمان صاحب قبلہ، اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے ٹائم بہت ہو، کہاں ہوں ابھی تو ایک بھی نہیں بجا، ابھی تو ایک بھی نہیں بجا، ایک بھی نہیں بجا، ابھی بج گیا کیا؟ ایک نہیں بجا نا، جب بج جائے تو بتائیو۔ مگر سوچو یار کیا چلا کہ تیرے نام کم سے کم مسجد میں جاتا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ سب کچھ میرا تیرے نام، میری نماز تیرے نام، میری قربانی تیرے نام، میرا حج تیرے نام، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری زندگی کا ہر ہر لمحہ تیرے نام۔ بولو آج کے بعد فلموں کا طریقہ اپناؤ گے؟ نہیں، پکا وعدہ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ یہ کچا کر رہے ہو؟ ایک بات ان بزرگوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہے، کہہ دو بیٹا او میرے چاند، میرے چاند، بولو پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ کبھی کسی کو حقیر مت، تم سوچ رہے ہوگا نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہوں، ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں ہوں۔ دعا کرو مجھے بھی اللہ اچھا کرتا۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، مطلب نیکی کر اور لوگوں سے کہہ میں گناہگار ہوں،
تو کہتے تھے بتا مت چھپا، مطلب کنویں میں ڈال دے، نیکی کر اور کنویں میں ڈال۔ اور اب کا دور کیا ہے بتاؤں، نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال۔ کس پہ ڈال؟ لاک ڈاؤن لگا تھا تو نیتاؤں نے دالیں بانٹی تھی، ایک دال کے 10 جگہ فوٹو کھینچے، دیکھو دال بٹ رہی ہے، دال اور بٹی پھر بھی نہیں گھر کو لے گیا۔ ایک پیک بنا رہا ہے ایک مریض کے لیے اور 6 لوگ ہاتھ لگائے پڑے ہیں، یار یہ پیک ہے یا جنازہ؟ ذرا سوچنے کی بات، اس کی عزت کا جنازہ نکالتا بس ہمارا فوٹو آ جا فوٹو۔ نماز جنازہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کتنے قابل آدمی ہیں ہم لوگ، ہیں نہیں ہم نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کتنے قابل ہو۔ اگر نماز جنازہ ہوتی ہے نا تو آدھے ادھر کھڑے آدھے ادھر کھڑے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ادھر کھڑے مسلمان نہیں، خالی بریانی توڑنا آیا تو تیجے میں تو بڑا منہ پھاڑ پھاڑ کے کھاتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اور اگر اس کا معاملہ آ جانا تو پھر دیکھو لڑ جائے گا مر جائے گا۔ نماز جنازہ یاد نہیں ہوئی، اور نماز جنازہ ہے کتنی سی، نیت باندھو اللہ اکبر، سبحانہ پڑھو پھر اللہ اکبر، درود پڑھو پھر اللہ اکبر، دعا پڑھو پھر اللہ اکبر، اب سلام پڑھ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اتنی سی نماز جنازہ اور دعا یاد نہیں ہوتی لوگوں کے یار۔ اور دعا اتنی آسان ہے، اتنی پیاری ہے، اگر مطلب سمجھ جاؤ گے تو آج کے بعد دعا نہیں چھوڑو گے۔ بتا دوں دعا پڑھ دوں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہے تو خیر چھوٹی، سوچ رہے ہوں گا کیا ہو جائے گی۔ اللہم من آییتہ، پہلے اس سے پہلے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دے، ومیتنا اور ہمارے مردوں کی مغفرت کر دے، وشاہدنا اور ہمارے جو حاضر ہیں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دے، وغائبنا اور جو موجود نہیں ہے مسلمان ان کی بھی مغفرت فرما دے، وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، وذکرنا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وانسانا اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ اور عورت اتنا بڑا گھٹالا کرتی ہے، اگر نہ کسی کے جنازے میں جائے نا تب بھی رو رہی ہوں اور آنسو خالی مولی رو رہی کری ہوں، اور برابر والی سے کہہ رہی یہ سوٹ کہاں سے لائی ہے؟ افسوس ہو گئی، برابر والی سے پوچھ رہی ہے کہاں سے لائی ہے، کہہ رہی چپ ہوں بہت مہنگا ہے۔ اب سنو پھر کر رہی ہے ہوں، لپان کی قطریہ دے دینا، وہ کھولے گی ہوں لے لے۔ بے کیا چکر ہے یار، تم دعا کے لیے پوچھے گی ہوں اصغری کی بیٹی کا رشتہ کہاں ہوا، لے ساری چیزیں یہی پوچھے گی، وہ کہے گی ہوں اکبری کے بیٹے کے ساتھ، کہے گی ہوں جوڑ نہیں ہے، پھر کہے گی ہوں دولت مر گئے، جنازے پہ دعا کرنے آئی ہے، کہا ہوں جہیز زیادہ ملے گا، 4 پہیوں کی ملیں گی، ساری باتیں بتا گئی، تو جنازے میں گئی ہے۔ پان چاہیے، پان
اچھا پانی مجھے نہیں چاہیے، آپ پی لو۔ اب ہوا یہ، اب بتاؤ کیا امید کی جائے گی؟ پوری ڈیٹیل، پھر یہاں سے رو کے پہنچے گی نا وہاں، اس کے برابر جائے وہاں جا کے پوچھے گی کب آئیے تو؟ مصیبت ہے، کیا آفت ہے، سب کی خیریت دیتی پھر رہی ہے، سب کی خیریت، اور پوری بات ڈیٹیل لگا کے اور یہ پورا پتہ نکال کے کہاں رشتہ ہوا ہے، کہاں کٹوانا ہے، کہاں پٹوانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کتنے بچے، کیا ملا کیا نہ ملا، سب کر کے تو آئی۔ یہ مغفرت تھی، یہ جنازہ تھا۔ اور سنو تو وہ جو باہر بیٹھے تھے لال کرسی پہ، خالو کے بھتیجے، وہ بیڑیاں کھینچ رہے ہیں کرسیوں پہ۔ تو نے نہ ایک سپارہ پڑھا، نہ کلمہ پڑھا، اور بیڑیاں کھینچ رہے۔ بولے اب کیا تھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی، وہ ادھر لگا پڑا۔ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے، تم جنازے میں جا رہے ہو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو، سپارہ پڑھو تاکہ میت کا کوئی ثواب ملے۔ تو بیڑیوں پہ بیڑیوں آ جاؤ لگا کے چل گئے۔ نماز جنازہ یاد کرو، کل سے ہی لگ جاؤ۔ جی مردے کو نہلانے کا طریقہ جی سمجھے، سب یاد کر لینا۔ امام صاحب کے پاس بیٹھو، مگر مسئلہ بھی نہ وہ پوچھتے ہو تم جو تمہارے یاد ہو۔ امام سے پوچھتے نہیں ہو، چیک کرتے ہو، دیکھو کتنے پانی میں امام۔ کہیں موبائل سے پتا چل گیا، کہیں تقریر میں پتا چل گیا، یا کہیں مل گیا، کہے گا امام صاحب یار ایک بات بتاؤ، ایک بات بتاؤ، اور اسے سب پتا ہے وہ، اب پوچھ رہا۔ پھر بعد میں کہے گا بولے یار امام بھی کوئی زیادہ پانی میں نکلا نہیں، یہ پوچھا یہ تو بتائی نہیں۔ ایسے حالات ختم کرو، جو چیز یاد نہیں ہے۔ امام صاحب میری ثنا یاد کرا دو، سبحانک اللہم، میری الحمد یاد کرا دو۔ کوئی کہہ رہا الحمد مستقیم، ایسے ایسے رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم۔ تو نمازی نہیں ہوتی، وضو بنانے کا ڈھنگ نہیں۔ میری برابر میں لگا وضو بنا، مارے چھپکا پھر ارے چپ، ابے تو چیلا کا ہوا ہے، مجھے بھگورے خود۔ یہ طریقہ نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں، کتنے بولو؟ چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا۔ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم پہ بہانا۔ اگر کلی نہیں کرو گے، ناک پہ چوہا اٹکا رہ گیا، اسے صاف نہیں کرو گے، نہیں بھیگی، سمندر میں بھی 3 دن پڑے رہو گے تو پاک نہیں ہوگی۔ صحیح بتا رہے ہو؟ ضروری ہے چیزیں۔ جب تم کاشتکاری کر سکتے ہو، کھیت جوت سکتے ہو، دھان کب لگیں گے، گیہوں کب لگیں گے، تو آخرت کی کھیتی نہیں سنبھال سکتے ہو۔ ایک صاحب تھے مسا کر رہے تھے، مسا، یہاں سے پانی لیا، بولا ابے تیرا مسائی ہے، پچھ پچانے کی مشین ہے۔ سوچو تو اللہ کے بندے، 40-50 سال ہو گیا مسا کرنے کا ڈھنگ میں بتاؤں۔ جلسے سے یہ باتیں ملتی ہیں، ہر سال جلسہ کرایا کرو، ہر سال۔ اور نوجوانوں، یہ عمر نہ، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو جلسہ کرا رہے ہیں، یہ ان بڑوں بڑوں کی مدد سے کرا رہے ہیں۔ یہ ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں اکثر لوگ ایسے، یہ عمر ڈی جے پہ ناچنے کی، تو تمہیں یہ برا لگتا کہ تمہارے بچے نبی کی محبت میں یہ سجائیں اور جلسہ کریں؟ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ ٹانگ مت کھینچنا، آگے بڑھاؤ ان کا حوصلہ بلند کرو، ان کو کہو بیٹا آگے بڑھو، اچھے مولانا کو لاؤ تمہارے گاؤں۔ ابھی یہ چینل والے آئے ہیں، پورے ہندوستان میں تمہارا گاؤں جائے گا، پورے ہندوستان میں تقریریں سنی جاتی ہیں، جہاں جہاں تقریریں سنی جائیں گی وہاں یہ تمہارا گاؤں کا نام آئے گا کہ جلسہ ہو رہا، یہ ہو رہا، کہ ایک گاؤں ہے، نام لے دوں اس گاؤں کا، دھنیاولی، سمجھے، چندوسی کے پاس میں، ادھر اسلام نگر ہے شاید، ادھر بسولی ہے شاید،
اور ہاں اور ادھر چندوسی ہیں. ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا جاتا ہے؟ دین کی باتیں جاتی ہیں یار. مگر لوگ ہیں ٹانگ کھینچنے بھی لگے. ہر سال کرو گے بولو الحمدللہ بولو. مسا کرنے کا طریقہ بتا دوں. مسا کرنے کا طریقہ سن لو. پانی لیا ہاتھ میں, ایک انگلی دیکھ رہے ہو, دو انگلی دیکھ رہے ہو, تین انگلی, یہ تین جوڑنا ہے. کون کون سی؟ ایک دو تین. کون کون سی دیکھ رہے ہیں نا؟ ایک دو تین. یہ تین انگلی جوڑنا ہے. ایسے کر کے جوڑ لی. اب ایسے کر کے تان لی تاکہ یہ پیٹ تک, اس کا اور اس کا, یہاں ماتھے سے پیچھے کو لے جائیں. لے گئے یہاں تک. ادھر سے چھوڑ دیا ہاتھ, یہ ہتھیلی لے کر کے آئے. ہتھیلی لائے, پورے سر کا مسا ہو گیا. اب بچی کی یہ انگلی, یہ انگلی کان میں. اب بچا انگوٹھا, یہ کان کے پیچھے. اب بچی یہ ہاتھ کی پیٹ, یہ یہاں پہ یہ گردن ایسے گلے ایسے مت کریو, یہ قربانی ہوتی ہے. یہاں کرنا مکروہ ہے, یہاں کرو. سمجھے؟ یہ ہو گیا مسا انگلیوں کا. کبھی کبھی انگلیوں میں سکڑن ہوتی ہے نا یہاں پہ, تو خشک رہ جاتی ہے جگہ. کام ہمارے ہاتھ تو کام کرنے والے نہیں ہیں. لوگ جو پھاوڑا چلاتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں, بعض بڑے محنت کرتا ہے. ہمارے ہلکے سے نا اس پہ ہاتھ مارے نا تو کبھی اگر کرا تاغا بھی چپ جاتا, صحیح بتا رہے ہیں, درد ہونے لگتا ہے کیونکہ کبھی کام نہیں کیا. اور آپ لوگ پھاوڑا پکڑتے ہو مضبوطی سے, پھانسیں لگ جاتی ہیں اور بڑی تکلیفیں, ہاتھ کرے ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی کھال ایسی ہو جاتی ہے نا, تو اس میں پانی ڈال تو ایسے کر لیا کرو. اچھا یہ خلال, سمجھ رہے؟ ہاں یہ مسا کرنے کا طریقہ. اب روزانہ اگر رکوع کیسے کرو گے؟ رکوع ایسے لچو گے, یہ مضبوطی سے گھٹنے پکڑو گے اور یہ سر پیٹھ پیچھے تک بالکل یکساں. اگر کوئی پیالہ پانی بھر کے رکھ دے تو گرے نہیں. یہ رکوع کرنے کا. اور کوئی مرغا بنا پڑا یوں, کوئی کبوتر بنا پڑا یوں, کوئی اونٹ بنا پڑا. اللہ کا بندو ہے, کچھ تو طریقہ سیکھو. نماز کا طریقہ سیکھو. کس کا طریقہ بولو؟ رکوع کا. سجدے میں 7 چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے. سجدہ کرو گے تو نمبر 1, پاؤں سے لے کر ہاتھوں سے لے کر چلو, دونوں ہاتھ, ٹھیک ہے. نمبر 2, دونوں گھٹنے. کتنے ہو گئے؟ یہ 4. نمبر 3, یہ پاؤں کا انگوٹھا, اس کا پیٹ اور برابر والی انگلی کا. اور اگر پورا ایسے کر کے ٹیک لو تو سنت ہے, ٹھیک ہے. اس کا اور اس کا ٹکنا ضروری ہے. جب سجدہ کرو تو سمجھ رہے آپ؟ یہ ہو گیا. کتنے ہو گئے؟ یہ 6. اچھا پیشانی اور ناک جوائنٹ ہے, ایک ہی ہے. یہ ماتھا اور یہ ناک کی نرم ہڈی, یہ اس کا ٹکنا. تو یہ ایک میں ہی آتا ہے. جیسے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ایک ہے نا, ایسے ماتھا اور یہ بھی سب ایک ہے. یہ وہ کام کی بات بتا رہا ہوں. سوچ رہا ہو کہ تقریب ٹھنڈی چل رہی, ٹھنڈی نہیں چل رہی, کام کی باتیں چل رہی, ٹھیک ہے. تو یہ کتنی چیزوں کا ٹکنا ضروری ہے سجدے میں؟ 1 2 3 2 5 اور 2 7. کچھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں ٹانگے پڑا جیسے ترازو, تم نے دیکھا ہوگا. تو یہ نہیں سکھا سکتے ہو تم بچوں کو. کوئی سجدہ کر رہا, ناک اٹھی پڑی ہے یوں ایسے, کسی کی خالی ناک ہی ناک ٹکی پڑی. نہیں یار, طریقہ سیکھو. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سجدہ کرنا آ گیا. ایسے ہی اگر ساری چیزیں ایک ایک کر کے دیکھو, فرض پڑھو, سنت پڑھو, نفل پڑھو, واجب پڑھو, کچھ بھی پڑھو, رکوع سب کا ایک صحیح ہوگا, سجدہ بھی سب کا ایک صحیح ہوگا, قیام بھی سب کا ایک صحیح ہوگا, اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ بھی ایک صحیح ہوگا, سلام. 8 10 15 چیزیں اگر تم نے یہ صحیح کر لی, تمہاری نماز پرفیکٹ. مگر 40 سال کے ہو گئے, اس پہ توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہوگا,
اتنے لوگوں میں اب بھی اگر میں پوچھ لوں، اب بھی جلسوں سے فائدہ بتا رہے ہوں، سنو، اب بھی اگر میں پوچھ لوں کہ جو مردے کو قبر میں مٹی دی جاتی ہے، مٹی دینے کی دعا سناؤ، تو آدھے لوگوں کو یاد نہیں نکلے گی۔ بات سچی ہے نا میری؟ آدھے لوگوں کے، اور زندگی سے بچپن سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 3 بول ہیں، 3 بول، 3 جملے ہیں، وہ یاد نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ بتا دوں کیا ہے؟ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے 16واں سپارہ اٹھانا، اس میں ہے یہ۔ ویسے تو میں بتا دوں کیونکہ موبائلوں میں کیچ کر لیتے ہو۔ ایک مٹھی مٹی اٹھائی، تم نے پڑھا منہا خلقناکم، کیا پڑھو گے؟ منہا خلقناکم، ڈال دی۔ دوسری اٹھائی وفیہا نعیدکم، ڈال دی۔ تیسری اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ڈال دی۔ اتنی یاد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ ایک قاری وسیم صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کی خواہش تھی ہمارے ابا کی نماز جنازہ میرے بارے میں کہ سید صاحب پڑھا دیں۔ مجھے، میں آ کے سویا تقریر کر کے، فون آ گیا، حضور ایسے ایسے ہے، ظہر کے بعد جنازہ ہے، خواہش ہے میری آپ آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ گیا۔ میں اپنا جو پہننے کا تھا کرتا پاجامہ ٹوپی لگائی اور کار لی اپنی اور چلا گیا۔ وہاں نماز جنازہ پڑھائی تو گرمی بہت ہو رہی تھی، کھیت میں ہوئی، پبلک بہت تھی، تو میں مٹی، میں نے کہا بعد میں دوں گا، تھوڑا رک جاؤں۔ آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا میں، میرے سہارے جو لوگ مجھے جانتے تھے، کچھ علماء، کچھ 10-20 لوگ اور جمع ہو گئے، باقی سب مٹی دے رہے تھے۔ تو مٹی دے کے لوگ کم ہو گئے، تو میں نے سوچا چلو میں بھی مٹی دینے چلوں۔ میں نے آستین تھوڑی سی اوپر کی ایسے کر کے، اور اوپر کر کے میں اپنی آستین چلا، تو میرے سامنے ایک شخص آیا، میرے سامنے وہ مٹی دینے جا رہا ہے، میں ان کے پیچھے پیچھے کہا چلو۔ تو اس بندے نے کیا کرا، ایک تو گرمی بہت پڑ رہی تھی، اس نے مٹی اٹھائی اور کافی دیر ہلتا رہا، جھومتا رہا، کبھی آنکھ کھول لیا، کبھی بند کر رہا، کبھی منہ بگاڑ لیا، کبھی سنبھال لیا، اور کافی دیر پڑ گیا، پھونک مار کو ڈال دی۔ میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد نہیں، ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ دعا اتنی لمبی ہے ہی نہیں۔ تم بھی سمجھ جاؤ گے یہ بات تو، اور میری گرمی میں حالت، اور تم لوگ تو خیر گرمی میں کام کر لیتے ہو تو تم تو تھوڑی بہت دور رہ بھی سکتے، اب ہم لوگوں نے کام نہیں کیا نا، تو دھوپ میں ہم سے زیادہ رہا بھی نہیں جائے گا، بولو ہے کہ نہیں؟ جیسے عادت بن جاتی ہے۔ تو اب میں کہوں یا اللہ یہ ہٹے، اب پھر وہ ایسے کافی دیر، اجی 4-5 منٹ میں اس نے 3 مٹھی مٹی ڈالی۔ میں نے کہا چل آج تیری بھی مٹی دیے دیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے اٹھائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ، پکڑ لیا۔ میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، دعا سناؤ۔ اب وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو 2-4 یہ تو حضرت سید صاحب جو نواز، اچھا میں نے کہا دعا سناؤ جو تم اتنی دیر، اتنی لمبی آنکھیں میچ میچ کے، منہ بگاڑ بگاڑ کے، جو لوگ سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، یہ بتاؤ تم نے کون سی دعا پڑھی ہے، وہ دعا سناؤ۔ پسینے پسینے ہو گیا، سر کھجا کے بولا حضور معاف کر دو، میرے ابھی پوری یاد نہیں ہوئی ہے، آدھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تیری آدھی 5 منٹ ہوئی ہے، پوری ہوتی تو کیا ہوتا؟ مولا آدھی۔ میں نے کہا وہ آدھی سناؤ، میں نے کہا جو یاد ہے وہ سناؤ آدھی۔ اس نے سوچا یار کس مولانا اس کے پلے پڑ گیا، مجھ سے بولا حضور وہ بھی کچی ہے۔ میں نے کہا تیری کچی اتنی دیر میں، میں نے کہا کچی سنا، معاف کر دو۔ میں نے کہا کسے دھوکہ دے رہا تھا، کسے دھوکہ دینا چاہتا، کسے دکھا رہا یہ؟ اللہ سے ڈرو، خوف کرو، یاد نہیں ہے تو مٹی مت دو، یاد کرو جا کر۔ مگر یہ معاملہ اللہ دلوں کے حلال کو جانتا، دل کی جو راز ہے نا ان کو بھی جانتا۔ تم مجھ سے بچ سکتے ہو، ان سے بچ سکتے ہو، ان سے، اللہ سے نہیں بچ سکتے۔
میں نے کہا مٹی دینے کی دعا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تم جو 5 منٹ یہ گنگنے ہلاتے رہے، مجھے یہ بتا کسے دھوکا دے؟ آج کے بعد نہیں. پھر بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہونے لگے تو میں نے سوچا یہ ذلیل ہونے لگے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ اور مگر یاد رکھنا دعا یاد کرو. بولے انشاءاللہ. لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے میں اس کا ڈر، وہ بھی اچھا نہیں نا زیادہ ذلیل ہو جائے انسان، وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. مگر میں نے اسے اشارہ میں نے کہا بیٹا یاد رکھیو میری بات. بولے ہاں حضور. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس کا کیا ہوا. تو ایسے بھی لوگ ہیں، کسے دھوکہ دو گے؟ تو تھوڑی تھوڑی یہ ساری چیزیں یاد کر لو. بولو آج سے ہی لگ جاؤ گے. اور بہنوں بچیوں، میرا چاند، میری بیٹی، میری بہن، یہ جو فیشنیلے کپڑے نا یہ اب ختم کر دو یار. مسلمان کی بیٹی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی شرم و غیرت ہوتی ہے. جس لڑکی کی غیرت چلی گئی، شرم و حیا چلی گئی، عزت چلی گئی، اب وہ لڑکی نہیں رہی. ایسے جسم تو کتیوں کے پاس بھی، جسم تو گائے بھینس کے پاس بھی. میرا اشارہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ عورت کا مقام جو بلند ہے اس کے پردے میں، اس کی حیا میں ہے، اس کی شرم میں ہے. ہر اچھی چیز، ہر قیمتی چیز پردے میں رکھی. کتنی کتابیں ہیں تمہارے گھروں میں؟ بہت ساری کتابیں. ایک قرآن شریف ہے، تو قرآن شریف پہ ہی تمہارے گھر میں خلاف کیوں ہے؟ قرآن شریف پہ ہی پڑھتا کیوں ہے؟ اس لیے قرآن کی طرح کوئی کتاب نہیں. تمہارے گاؤں میں کتنے مکان ہیں، پورے ہندوستان میں، دنیا میں کتنے مکان ہیں، کسی مکان پہ خلاف نہیں. خانہ کعبہ پہ خلاف کیوں ہے؟ اس لیے سارے مکانوں میں قیمتی جو ہے افضل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے. پتہ چلا ہر قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے اور تو بے پردہ ہو رہی ہے. تمہارے پاس سونا ہو، چاندی اور روپی ہو، دروازے پہ رکھو گے اندر تجوری میں؟ بولو یار اللہ نے اتنا اچھا مقام دیا، ان عورتوں کا ایسا مقام دیا اللہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. میری بچیوں، میری بہنوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے. اور گاؤں کی نا اللہ کے واسطے خرافات ساری ختم کر دیو. یہ دل کو نہ اچھا کر لیو یار. 2-4 دن ہیں، پتہ نہیں ایک لمحے کا، مسکرا کے زندگی گزار رہا. ایک دوسرے سے اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو نا تو تمہیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی حق کوئی نہیں. اگر تم کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے ہو نا تو کسی کو تکلیف دینے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں. اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے ہو نا تو تم اس پہ ظلم کرنے کا تم پہ کوئی ادھیکار نہیں. پیارو اگر تم میرا ساتھ دو گے نا تو صحیح بتا رہا ہوں انقلاب پیدا ہو جائے گا تقریروں سے اور تمہاری تدبیروں سے. مگر تمہیں یہ جو اکڑپن ہے، جو خرافاتیں ہیں، ادھر ادھر کرنا سب ختم کر دو یار. سب بھائی ہیں مل کے. خوشی کی زندگی ایک دن کی اگر تو جی کے دیکھ، تو کسی کی مدد کر کے دیکھ، میرے کہنے سے ایک دن کی میرے بھائی اگر خوشی کی زندگی جی کے دیکھ، اس کے بعد تو ساری زندگی سے اپنی نپا لیے. یہ ایک دن تیرے 50 دنوں پہ بھاری ہو جائے گا. تیرے دل کو بڑا سکون. تو نے کسی کی مینڈ کاٹ لی، کسی کے پیڑ کاٹ لیے، کسی کو ستا لیا، کسی کو دبا دیا. یہ کوئی زندگی؟ اس کو انسان بولو؟ یہ ظلم ہے. اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے. آج کے بعد کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. یہ بھی میں بتا دوں اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے. اگر کوئی نوجوان یہ ہے بچے نا، اگر یہ جلسے کے لیے چندہ کرنے گئے تو کوئی بوڑھا بزرگ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، چھوٹتے کہتا ہے ہاں جلسہ کر لیے، نماز پڑھیے مت، بڑے تیرے جلسے قبول ہو رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، جلسہ کرے گا جلسہ، پہلے نماز پڑھ لے نماز. یہ جملہ اس کا معلوم ہے کہاں لے جائے گا؟ نماز کس پہ آئی ہے؟ کس کے صدقے میں نماز؟ نماز کو کون لے کر گیا تحفے میں؟ کسے تحفے میں ملی؟ حضور کو. اور جب تم حضور کو راضی نہیں کرو گے، خوش نہیں کرو گے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گے، منہ پہ. طریقہ دوسرا ہوتا ہے.
طریقہ یہ ہوتا بیٹا، ماشاءاللہ تمہاری عمر ایسی ہے نا، کھیل کود میں لڑکے جاتے ہیں، مگر تم نے ان لڑکوں کو چیلنج کر دیا، چیلنج، اب تم دین کی طرف آ رہا بیٹا۔ اگر نا تم اس جلسے کے ساتھ ساتھ جیسے تمہیں موقع ملتا جائے نماز بھی پڑھ لو نا، تو بیٹا تم ایسے لگو گے جیسے چاند اور سورج۔ یہ طریقہ ہوتا، ایسے سمجھا تو برا مان جائے گا وہ، مگر چندہ بھی نہیں دے گا اور آگ لگا دے گا۔ ایک بولے صاحب، بولے جتنا پیسہ مسجد میں لگا، مسجد میں جاتا نہیں۔ اس سے یہ پوچھو تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی، کیا لاکھ اٹھے؟ 3 لاکھ، کم سے کم 5 لاکھ۔ شادی کا مطلب ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح 10,000 امام صاحب کو دو، مسجد میں بیٹھ کے نکاح پڑھوا لو، لڑکی لڑکے آپس میں ایجاب و قبول، میں نے اسے پسند کیا، اسے پسند کیا، نکاح ہو گیا۔ مشکل سے 20,000 اٹھ پائیں گے، غریبوں میں کچھ تقسیم کر دو، 25,000 اٹھ گئے، 3.25 لاکھ مسجد کو کیوں نہیں دیے تم نے؟ دیو نا، تمہیں نکاح کا بھی صحیح۔ جب نبی کی پیدائش کا معاملہ آتا ہے جن کے صدقے، تو تمہیں مسجد دکھائی دیتی ہے۔ جب جلسے کا معاملہ آتا ہے نبی کو راضی کرنے کا، وہاں فضول خرچی کر رہے ہو، آتش بازی 5-5 ہزار کی چھٹ رہی ہے، 10-10 ہزار کی، جوتے چورنے والوں کو السارق والسارقۃ، چور کے ہاتھ کاٹو، تم 10-10 ہزار روپے دے رہے ہو، پیسے لٹا رہے ہو، وہاں مسجد تمہیں یاد نہیں آئی، وہاں مسجد نہیں، وہاں مدرسہ نہیں۔ 1-1 لاکھ روپے میں میرج ہال ہو رہا ہے۔ گاؤں کا تو خیر نہیں ہے ایسا، لیکن شہروں میں ہے۔ اب گاؤں میں بھی لڑکے والے کہتے ہیں میرج ہال میں کھانا لوں گا میں، کھڑے ہو کر کے کھانا چل رہا ہے، 50-50 ہزار میں میرج ہال ہو رہا ہے، فوٹو والے کھینچنے والے آ رہے ہیں، آتش بازی چھٹ رہی ہے، بینڈ باجے آ رہے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے آ رہے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے وہ کام ہو رہے ہیں، تو تمہیں مسجد دکھائی نہیں دیتی جس میں ہم اپنے نبی کی یاد منا رہے ہیں، پیدائش منا رہے ہیں، نبی کے گن گا رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، نبی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں لگا دو، مسجد میں تم مر جائیے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہنے کا طریقہ الگ ہوتا۔ میں نے جیسے بتایا ویسے کہو کہ بیٹا تم نے کام بہت اچھا کیا، اور جتنے یا نہ ایسے ہیں ان سے جوانی میں پوچھے رنڈیاں دیکھتے تھے، کمپنیوں میں آگے بیٹھا ہوتا تھا یہ بڈھا، اب نہ کام کا نہ دھام کا، بہو گھر میں ٹکنے دے رہی، مسجد آگے گھیر لی۔ نماز پڑھو، کبھی کبھی میں بھی غصے میں جملے بول دیتا ہوں، اللہ مجھے بھی معاف فرما، سمجھے، مگر ایسا کبھی یار اس کا مطلب کیا، یہ تمہیں ناچتے ہوئے اچھے لگیں گے، یہ اس عمر کے بچے یہ جو ہیں ناچتے ہوئے تمہیں اچھے لگیں گے کہ ناچیں، بینڈ باجے کر جلسہ کرتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں کیا، دینی کام کرتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، خالی گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تمہارے یہاں کتنے عالم، تم کھانا کھلا رہے ہو، چائے پلا رہے ہو، ناشتے کرا رہے ہو، ہوا کر رہے ہو، بجلی چلی جائے تو کتنی خدمتیں کر رہے ہو، نذرانے دے رہے ہو، ساری چیزیں، اور تو خوش ہو جاؤ، سمجھو، تم اپنے بیٹوں پہ ناز کرو، تمہارا بیٹا نچکیا اگر ہوتا تو اچھا نہیں لگتا، آج تمہارا بیٹا نبی کی نعت پہ نوٹ دینے آتا تو اچھا لگتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا شادیوں میں، وہ ناچنے والی رنڈیاں آتی تھی، وہ ناچ، ابا بھی نوٹ دے رہا، دادا بھی نوٹ دے رہا، بیٹا بھی نوٹ دے رہا، تو اچھے لگتے کیا؟ جلسے کرا کرو، دینی کام کرا کرو۔ یہ لوگ، یہ بزرگ ہیں، یہ سب بیٹھے، کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ نہیں سو سکتے تھے ان کو نہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے سب، تمہارا ساتھ دے، اور کمیٹی والوں تم بھی پھول مت جانا، یہ مت سمجھنا کہ اب تو ہم نے جلسہ کر لیا، حضرت تعریف کر گئے، بہت بڑا تیر مار لیا۔ یاد رکھیو اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہو گئے تو سب کچھ پٹ ہو جائے گا۔ اب جدھر سے بھی نکلو نا تو تم سلام کرتے ہوئے جانا، تمہیں 4 باتوں کی اب برداشت ہونی چاہیے بیٹا، اگر دین کا کام کرنے میں سمجھنا کہ ہم نے جلسہ کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ بڑا کام یہ ہے کہ نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارو، لڑائی جھگڑے نہیں، صبر کرو، صبر کرو۔ ہر دین کے کام کرنے والوں کو سننے ملتی ہیں۔ امام حسن حسینی کوئی غلطی تھی حسین پاک پر، کربلا میں کاٹ دیا۔
ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ علماء ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے، علی کے بیٹے تھے، نہیں تھے کربلا میں؟ ان کی گردنیں کاٹ دی، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے، ان کے دودھ پیتے بچے چھین کے شہید کر دیے، ان کے دوپٹوں میں خیموں میں آگ لگا دی۔ وہ سیدزادیاں، وہ عورتیں جن پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے لیے یا جن کے وجہ سے یا جن کے اوپر تو آقا کے اوپر نازل ہوئی ہے، جن میں ان کا ذکر آیا ہے، وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن کی، ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ تو تمہیں اگر لوگ برا کہیں گے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے کیا؟ سنو، صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ میری بچیوں، بہنوں، تم بھی آج کے بعد دوپٹہ صحیح چھوڑو گی، دکھا دو تم بھی، دنیا والوں کو دکھا دو کہ ہم فاطمہ نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ ہر لڑکی وضو بنا کر کے سویا کرے، شام کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھے، اس پہ ہوا ڈوا کوئی چیز نہیں آئے گی، اور چہرہ اگر نورانی بنانا ہے تو سورہ نور 5 وقت کی نماز پڑھے، اور سورہ نور پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ ایسے کر کے پھونک کے ایسے کر کے لگا لے، اور اگر گلاب جل مل جائے، گلاب کا پانی مل جائے، ورنہ وضو کا پانی وہی لگا لے، وہی کافی۔ انشاءاللہ اس کے چہرے پہ چمک رہے گی، اس کا نصیب اچھا ہوگا۔ تم لوگوں سے میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس گاؤں میں بہار عطا فرما دے، اور مولا جس نے حصہ لیا اے اللہ ان کے حصوں کو عطا فرما، ان کے حصوں کو قبول فرما لے، اور ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے۔ انہیں دے دو، یہ طے بنا رہے، سمجھے، روشن فرما دے، اور اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کسی کی اولاد نہ ہو تو اسے مولا اولاد دے دے، کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو اس کے کاروبار کو اچھا کر دے، کسی بھائی بہن پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث کسی بھی طریقے کی کوئی دقت ہو، اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں اس دقت کو دور فرما دے۔ آپس میں مل جل کے رہو، پیار سے رہو، کسی کی بیٹی بیٹے کا رشتہ مت توڑوانا، اپنے سے جتنا ہو سکے مدد کرتے رہو، بھلے تمہیں اس مدد کا صلہ ملے دنیا میں نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، بولو آخرت میں ضرور ملے گا۔ نوجوانوں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھو، جو لڑکے گھوم رہے ہیں جن کا کام لگا ہوا نہیں ہے، اور اگر تمہاری اتنی پہنچ ہے تو ان کے کام لگواؤ، انہیں کام سے لگاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور بیٹا تمہیں اگر تمہارا کوئی دوست یا گاؤں کا کام لگوا دے تو خطرہ یہ رہتا کہ پھر وہ اسی کی ہانڈی میں چھید کرتا، اسی کے پیچھے پڑتا، اسے نکلوا، مر جانا مگر غداری مت کرنا۔ تم بھی پکے ہو کے دکھا دینا، ہو سکتا ہے جیسے میں نے مدد کر دی یا کسی بھائی نے مدد کر دی، اسے خالی گھوم رہا تھا کام پہ لگوا دیا، اپنی جگہ لے گیا، تو کچھ لڑکے ایسے کرتے ہیں دھیرے دھیرے اس کی برائی کر کے اسے نکلوا دیتے اور خود رہتے۔ نہیں یار، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، تو بھی مرد بن کے رہنا، مر جانا مگر اپنے دوست کے ساتھ غداری، اپنے دوست کے ساتھ غداری۔ اور تم لوگ بھی جو ہو لڑکوں آپس میں خالی گھومو نہیں یار، یہ کوئی زندگی ہے؟ کسی لڑکی سے بات کر لی، موبائل پہ بات کر لی، تو کیسے کپڑے پہنے، کیسے کھایا، کیسے پیا، رو لیا، دھو لیا، یہ سب کر اسی میں پھنس کر رہے گا۔ تو اپنا مقام تو پہچان، تو 15 20 سال 18 سال کا ہو گیا، گھٹ کے دوسروں سے چھین چھین کے کھا رہا، تیری حیثیت کیا؟ چھیننے والا نہیں، لینے والا نہیں، دینے والا بن۔ کیا بن بول؟ دینے والا۔ محنت سے کام کرو، کچھ نہیں موبائل پہ بات کرنا ختم۔ تمہاری ماں جہاں رشتہ کرے، ہاں اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے اور تم اپنی ماں سے کہو وہ تمہارے لائق ہے، خاندان ہے، تو تمہاری ماں رشتہ کرے گی، تمہارا باپ رشتہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ تم موبائل پہ چل پڑے، اور لڑکیوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو یہ جس سے رشتہ ہو اس لڑکے سے موبائل پہ بات نہ کریں۔ اگر موبائل پہ بات کرتی ہیں، کئی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں۔ میں بتا دوں تھوڑی سی بات ہے کیسے۔ اب تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا رشتہ ہو گیا، ابا بھی چھوڑ دیتی، ابا بھی کس سے بات کر رہی ہے، وہ لڑکے کا فون آیا۔ کبھی کبھی لڑکا اس کی بھابھی کے ذریعے، بہن کے ذریعے موبائل پہنچوا دیتا ہے،
موبائل پہنچ جاتا, اندر کمرے میں بات کر رہی ہے, اتنی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں کہ میں تیرے بغیر نہیں جیوں گا, وہ کہہ رہی نہیں جیوں گی, اور 3 مہینے کے بعد پتا چلتا کون جیتا کون نہیں جیتا, سمجھے. جب تک اگر جیب میں دم ہے نا تو موموز کھاتی رہے گی, برگر کھاتی رہے گی, چومن گھانٹی پھاڑ پھاڑ کے کھاتی رہے گی, اور جب موموز بند تو منہ بھی موموز ہو گیا, سمجھے. یہ ساری چیزیں ہیں, مگر میں جو بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, وہ لڑکی اب موبائل پہ باتیں کر رہی ہے کہ ذرا مجھے بال دکھاؤ, وہ پیار میں آ کے بال دکھا دیتی, ادھر سے ویڈیو کال, کوئی نہیں ہے موبائل پہ, یہاں تک کہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیتی ہے. میں ایک جملہ بولوں گا اس میں پورا سمجھ لینا, یہاں تک کہ وہ اپنے کپڑے بھی ہٹا دیتی ہے, سمجھ رہے. میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں, کچھ شرم بھی رہنی چاہیے, تو وہ جو کپڑے کسی غیر کے سامنے نہیں ہٹانا چاہیے, وہ کپڑے یہاں تک کہ ویڈیو پہ وہ اس کا جسم دیکھ رہی ہے, وہ اس کا دیکھ رہا ہے, وہ ادھر سے ادھر سے, اور وہ کلپ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ کلپ بن جاتی ہے. وہ ویڈیو اس کے پاس ہے, لڑکے کے پاس. اب کسی وجہ سے لڑکی لڑکے کا رشتہ ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. رشتہ داری ہے نا, 1 سال کا وقت بہت ہوتا ہے, رشتہ ٹوٹ گیا. تو اب یہ لڑکا اس کو بلیک میل کرتا ہے, یہ کرتا دیکھ تیری یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا, ورنہ تو میرا کہنا مان, ورنہ جہاں میں بلا رہا ہوں وہاں آ جا, مارکیٹ میں آ جا. وہ لڑکی بیچاری کھانا نہیں کھا رہی ہے, پانی نہیں پی رہی ہے, پریشان ہے, کیا کرے. باز تو مارے ڈر کے میرے بھائی کو پتہ نہ چلے, میرے باپ کو پتہ نہ چلے, کلپ وائرل نہ ہو جائے, سماج میں کیا ہوگا. کتنی لڑکیوں نے زہر کھا لیا, کتنی لڑکیوں نے زیادہ سوچا تو وہ ڈپریشن کا شکار بن گئی, ڈاکٹروں پہ علاج ہو رہا, آدھی پاگل ہو گئی ہے, اس ماں کی وجہ سے, اس باپ کی وجہ سے, اس بھائی کی وجہ سے. ارے تو پاگل ہے, ابھی رشتہ ہوا, نکاح نہیں ہوا, یہ لڑکا غیر ہے, بات کرنے مت دو, تم بات کرو. کون سی ایسی بات ہے جو روزانہ 1-1 گھنٹے موبائل پہ ہو رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ کون سی ایسی بات ہے؟ پوچھا لڑکی کا, بولی وہ اسی کا فون آیا تھا, اندر ہے, بات کر. ابا بھی چپ ہو گیا. کون سی ایسی بات ہے؟ پھر کیوں رو رہا ہے؟ 50 لڑکیاں, میں ہندوستان میں گھومتا ہوں, مجھے معلوم ہے 50 لڑکیاں یہ ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. بیچاریوں کو نہ کھانا اچھا لگتا, نہ پینا اچھا, یہاں تک کہ بلیک میل ہو جاتی ہیں وہ, اور غلط ان کو استعمال کر دیا جاتا. یہ کمبخت لڑکے ایسا کرتے ہیں. او لڑکوں, اگر کوئی ایسا ہو تو پہلے تو اپنی بہن کو دیکھ, اپنی ماں کو دیکھ, اپنی خالہ کو دیکھ, اپنی بھانجی کو دیکھ, اپنی بھتیجی, جا اپنی ماں کے سر پہ چڑھ کے ناچ, اپنی بہن کے جسم کو کھود. اور کتنے بڑے جملے بولوں, میری ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. شرم کرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو. کیا تمہاری بہن کی عزت ہے؟ دوسرے کی بہن نہیں ہے. کیا تمہاری ماں کی عزت ہے؟ وہ کسی کی ماں نہیں ہے, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. ورنہ ایسا کوئی کام اگر مسلمانوں کے بچوں نے کیا, اس کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے بد دعائیں, اس کے لیے ہماری طرف سے ہمیشہ ہدایت کی دعائیں, اور اگر نہیں مانے تو بد دعائیں. کبھی سر سمجھ نہیں بیٹھے گا. ورنہ ایسا اگر کوئی ہو, میں تقریروں میں اسی لیے بولتا ہوں, بہت ساری بیچاری شریف بچی تھی, وہ اسے پتہ نہیں تھا, اتنا جانتی نہیں تھی, ماں کی شے پہ بھابھی کی, اس نے موبائل دے دیا. اب اسے کیا پتا, اندر بات کر رہے ہیں, بس کپڑے ہٹ گئے اور اس کا فوٹو آ گیا. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے واسطے ایسا کام ہونے مت دینا, پہلے ہی اس کو روکو. بچی سے کیا بات, جب شادی ہوگی, نکاح ہو جائے گا, لے جانا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ تمہارے پاس ہے, اور حرام ہے اس کا بات کرنا, حرام. لڑکی کا لڑکے سے, لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا حرام ہے. ایسے گھروں میں جن میں یہ بات ہو رہی ہے برکتیں نہیں ہوتی, کھلا حرام, برکتیں نہیں ہوتی. اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتا دی, معاف کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں سب کو سلامت رکھے, مجھے بھی عمل کی توفیق, آپ کو عمل کی توفیق. روزانہ مجھے بولنا پڑتا ہے, اور کئی مہینے تک تاریخ بھی آپ کی دعا سے گھر چکی ہیں, تو اس لیے اب میں بھی تو انسانی ہوں, سینہ بھی تھک جاتا ہے, آواز بھی تھک جاتی ہے. وہ تو پتہ نہیں آپ لوگوں میں کس کی دعائیں جو کام کرتی. میرے لیے دعا کرو گے, بولو دعا کرو گے. میری بہنیں بھی انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے دعائیں. میری بہنوں سے, بھائیوں سے, میری کوئی بات انہیں بری لگ گئی ہو, یا آپ کو میں نے کچھ کرری باتیں کہہ دی, مگر سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں, تم بھی سچ مانو میں تمہارا بھائی ہوں.
میں دشمن نہیں ہوں، تمہیں ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. تم جب ماں بن جاؤ گی نا تو تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی کہ ہاں کوئی ہمارا بھائی آیا تھا یہ کہہ کے گئے. سمجھے؟ اور نوجوانوں تمہاری جو بھی ایسے لڑکے ان کی سمجھ ابھی نہیں آئی، لیکن ایک وقت ضرور ایسا ہوگا سمجھ میں آئی. اس لیے میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، برا نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں. امام صاحب ہیں، یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں، سارے لوگ یہ تمہارا برا نہیں چاہیں گے کبھی بھی. اگر تمہیں ڈانٹیں گے بھی بچوں یا وہ کہیں گے بھی تو صرف دین اور اسلام کی خاطر کہیں گے نا. ان کا اتنا حق بھی نہیں ہے، تم ان کا ادب کرو گے بولو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے. مسجد میں مدرسے میں سیاست مت چلانا، کوئی سیاست نہیں، یہ دین اور شریعت چلے گی. تم کوئی پردھان ہو نا اس کو جتاؤ، وہ تمہاری مرضی، تمہیں کسے ووٹ دینا میں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مجھے اس میں تمہارا کوئی مطلب نہیں. جو ہاں اتنا کہوں گا جو گاؤں کے کام میں آئے اسے اپنا ووٹ دے کر کے جتاتا، سمجھے؟ اور اگر کوئی ہار بھی جائے اور اس نے اس کو ووٹ نہیں دیا تو پھر دشمنی نہ رکھے. بس الیکشن تک کا ہے، کس کے نصیب میں کس کا ووٹ آتا ہے یہ مان لو. مگر کچھ لوگ پورا سال اینٹ رکھتے ہیں، اس پہ لڑائی جھگڑے کر کے اپنی اینٹ اتارتے رہتے ہیں. گاؤں میں نفرتیں مت پھیلانا. تم الیکشن کا جب وقت آئے جو تمہیں پسند ہو نا، جو انسان دین کے کام میں آئے، قوم کے کام میں آئے، اسے مشورہ کر کے اکٹھے ہو کے اسے جتا دو، سمجھے؟ اسے جتا دو. اور اگر کچھ لوگ نہیں جتائے تھے، مطلب دوسری پارٹی میں تھے، وہ بھی ان کے دشمن نہیں ہے، صرف یہ الیکشن کے لیے ہوئے تھے، باقی سب ایک ہیں. الیکشن کے بعد سب کے یہاں آنا جانا شروع ہو جائے، سب کی بیاہ براتوں میں آنا جانا شروع ہو جائے. دل میں میل مت رکھنا. مومن بھائی 3 دن سے زیادہ ناراض، بولو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ ایسا کرو گے کل سے ہی ایک نیا دن شروع ہو جائے گا. دل میں میل حسد کینہ کچھ نہیں، اماموں کی عزت کرو گے. ایک چیز اور میں معاف کرنا کہہ دیتا ہوں، میری سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بات بتاؤ، مجھے یہاں منبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، اور نہ مجھے امام صاحب نے پوچھ لو یہ موجود ہے، نہ مجھ سے کہا کہ اس پہ تقریر کرنا، اس پہ. اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالا تو میں کہہ رہا ہوں. کہیں سوچو کل کو کہ امام صاحب نے تقریر کرا دی، میں اس لیے یہ بات کہلا رہا ہوں. میں تو چلا جاؤں، میرا کچھ نہیں، مگر کچھ لوگ دل میں وہ رکھ لیتے ہیں. میں منبر شریف پر اگر میرا یقین مانو ان کے سب کے ساتھ مجھ سے ان کی اس طریقے کی کوئی بات نہیں، پوچھو ان میں کوئی بات نہیں. یہ میں اپنی طرف سے ساری بات، وہ بھی ان کا نہیں، تمہارا خیر خواہ ہو کے بننا. تمہارا ایک بچہ ہے دین کا کام یا کچھ بھی ویسے ہی کرے، 10,000 روپے اگر میں اسے دوں اور وہ بیٹھ کے 10,000 روپے، اس کی بیوی ہو، 3-4 بچے ہوں، 24 گھنٹے وہ اسی میں لگا رہتا ہو، تو 10,000 روپے میں اپنا گزارا کر لے گا؟ تم خود بتاؤ کر لے گا گزارا؟ کیا نہیں کر سکتا نا. اب اسے اگر مکان بنانا پڑا تو مکان بنا لے گا. اس کی 3 بیٹی ہوئی یا 4 بیٹی ہوئی، شادی کرنا ہوئی تو شادی کر لے گا. اس کی بیٹی اگر کہیں جائے گی، اس کی اور بہنیں مطلب چچیری تیری وہ تجارت کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو ان کی بچیاں اچھا پہن رہی ہیں، اس امام کی بیٹی ہارتا پہن رہی ہے، تو اب وہ کسے کوسے گی؟ کبھی زندگی میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس نے اتنا غلط کام کر لیا حافظ ہو کر کے یا قاری ہو کر کے یا عالم ہو کر کے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی برا، بیوی کی طرف سے بھی برا، سماج کی طرف سے کوئی بھی بتاؤ، کوئی بھی ذرا سوچو. تو یار ہمیں دین کو قیمتی نہیں بنانا کیا؟ تم اتنا نہیں کر سکتے ہو کیا؟ مجھے پتہ نہیں ہے کتنی تنخواہ، نہ میں پوچھ رہا ہوں، میں تو جرنل بتا رہا ہوں. اس کا طریقہ بھی میں بتا کے جاؤں گا، اس کا سولوشن میں نکال کے جاؤں گا. اگر اجازت ہو تو بتا دوں. ایک آدمی اکیلا اگر تنخواہ دے گا تو بھاری پڑے گا. تمہارے یہاں میں گیا ابھی ناشتہ کرایا، کیلے، برفی، سیب، بسکٹ، نمکین، کم سے کم حضرت 1000 روپے سے کم کا نہیں تھا. آج کل 1 کلو برفی 300 یا 200 روپے کی آتی ہے تقریباً، ایسی ہے 250-300 کی آتی ہے 1 کلو برفی. سیب بھی مجھے لگتا ہے 150-200 کلو ہوں. 1000 روپے کا ناشتہ کر لیا. تمہارے یہاں کوئی بھی آ جائے، کولڈ ڈرنک چائے وغیرہ اٹھ جاتی. 8 دن تم مسجد میں آتے ہو، 8ویں دن 5 ٹائم فرض ہے، 8ویں دن آتے ہو تو تم اگر 100 آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو 50 روپے نہیں ڈال سکتے ہو گلک میں.
8 दिन में 50 रुपए ज्यादा तुम्हारे बच्चों का सदका आया। तुम डाल के देखो, ये सैयद ज़्यादा कह के जा रहा, जबकि मैं ऐसे जुमले बोलता नहीं हूं। तुम्हारे बच्चों की दवाइयों में से बच जाएंगे। पता नहीं कौन सा हफ्ता ऐसा होता 10,000 उठ जाते हैं। तुम मस्जिद में डालना तो शुरू करो, तुम्हारे बच्चे महीना हो जाएगा, डॉक्टर की गोली नहीं खा पाएंगे। कितना बचत हो रहा, आम के आम, गुठलियों के दाम, बोलो है कि नहीं? 50 रुपए मस्जिद के गोलक में अगर डाल दोगे, 100 बंदे आ रहे हैं, अब 100 आदमियों के 50 रुपए जोड़िए, कितने हो रहे हैं? 5,000 हुए। एक महीने में कितने जुमे होते हैं? 5। 4 ही मान लो, 4 तो होते ही है, 20,000 होगा। तुमसे तो कितने पैसे गए महीने में? 200 रुपए। 50 चौक 200 हो गए, नहीं हो गए? और उधर कितने हो रहे? इमाम का भला नहीं हो जाए, उसकी अब नीयत खराब होगी, वो हुजरे में बैठ कर रोएगा, उसके बच्चे तुम्हें दुआएं नहीं देंगे। बोल यार, कुरान शरीफ पढ़ने वाला अगर उस दिल से दुआएं दे जाए तो तुम 200 रुपए इशारे पे डॉक्टर को दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं डॉक्टर को मत दो, मैं डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर को दे देते हो। तुम अल्लाह से तिजारत नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 50 रुपए भारी है। कभी अगर तुम्हारी फसल हो रही है, तुम बच्चे काम करके आ रहे हैं, 100 डाल दिए, कभी जेब में नहीं है 10 डाल दिए, कभी 20 डाल दिए, समझ रहे? तो तुम्हें चंदा करना भी बच जाएगा। और फिर रमजान में इधर आदर अगर तुम ये कर, इस्लाम ने तो इतना अच्छा कानून बनाया कि सबकी बल्ले बल्ले रहेगी। बोलो है नहीं? इस्लाम ने इतना अच्छा कानून बनाया, मगर हम और आप, तुम्हारे घर पे ना कोई आदमी जाता है तो तुमने बच्चों को ये नहीं सिखाया बेटा घर से कोई बगैर पानी के ना लौटे। सिखाया कि नहीं? पंजाबियों में जाके देखो, पंजाबियों में, मैं रुद्रपुर के पास में मेरा घर है, मेरे खेत और पंजाबियों के खेत बराबर में, उनके दरवाजे पे अगर जाओगे तो बगैर पानी के तुम वापस नहीं आओगे। ये तुम्हारा तरीका था। खाने का टाइम होता ना तो मुसलमान दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, कोई भूखा तो नहीं जा रहा, खाने का टाइम है, दस्तरखान पे बिठाते थे। और अब तो ना, अगर बीबी ने खाना बना लिया और तैयारी चल रही है, बहनों ही आ गया या भैया आ गया तो बीबी कह दिया, समझ गया बीबी की चुस्की, इतने ही वैसे इशारे नहीं समझता बीबी। वो भी मोबाइल लगाया, हेलो हेलो, अंदर आया, बीबी ने अंदर बिठा के खिला दिया, सगा बहनों बाहर बैठा, सगा भैया बाहर। अब छुप के खाना खाया, बरकतें कहां से होंगी तुम्हारे घर? तुम नहीं कह सकते हो इमाम साहब से कि साहब 2 बच्चे 3 बच्चे मस्जिद में, मदरसे के ही सही, 3 बच्चे हिफ्ज पढ़ने वाले रख लो, और वो हमारे घरों, हर इंसान का एक आदमी का खाना बच जाता, नहीं बचता क्या? एक तालिबे इल्म अगर तुम्हारे यहाँ खाना खाएगा, मालूम है 70 गुना बरकतें बढ़ती हैं। बरकतों के सारे दरवाजे तुमने बंद कर रखे, फिर रोते हो कि हमारे यहाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बोलो नहीं कर सकते हो? हफ्ते में तुम इमाम को दावत को खिला नहीं सकते। एक हाफिज कुरान जो 5 वक्त मुसल्ले पे चढ़ रहा, 5 वक्त रो रो के दुआ कर रहा, कुरान पढ़ रहा है यार, कौन सा ऐसा जो इतना कुरान पढ़ रहा है इमाम की बराबर? और नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सीखे और सिखाए। नबी की बात गलत हो सकती है? 8 दिन में तुम कम से कम यही सोच लो कि मैं अपने मस्जिद के इमाम को अपना मेहमान बना रहा हूं। 8 दिन में ये औरतें नहीं सोच सकती हैं आज मैं अच्छा खाना बना करके अपने छोटे बच्चे का टिफिन बना के भेजूंगी। कभी कोई अच्छा खाना बने, कभी कोई हो इमाम नमाज पढ़ेगा, इमाम साहब आ जाइए थोड़ा सा खा लीजिए। मगर तुम्हें शादी होगी, बिया होगी, पूरे गांव की दावत होगी, इमाम को भूला पड़ा। कोई अगर मर गया तो तीजे में, 10वें में, 20वें में पहले कहते इमाम ध्यान रखियो, इमाम साहब पीर का तीजा पड़ रहा है, तीजे की तेरी दावत खाएगा।
ध्यान रखिए 10 माह ये पढ़ रहा 20 माह, और अगर उस दिन अगर इमाम के बेटी का रिश्ता भी अगर वो चला गया तो इस फातिहा की वजह से इमामत छुड़वा देता। कहां जाएगा तू? हश्र के मैदान में मुंह नहीं दिखाएगा, नबी को मुंह नहीं, कब तक इमामत छुड़वाएगा? कब तक छुड़वाएगा? हश्र के मैदान में किसे मुंह दिखाएगा? कितने इमाम निकलवा दिए ऐसे, उसके रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार। वो अपने रिश्तेदारों में सगा भांजा, सगा भांजी, भतीजा, भतीजी उसके रिश्ते वाले आए, तुम्हारे यहाँ छोटी सी फाता थी, चला गया, सबसे बड़ा दुश्मन यही बन के बैठ जाता, 1 महीने में निकलवा के छोड़ता, कसम खा लेता है। निकलवा कब तक निकलवाएगा? एक जुमला मुझसे भी सुन लो, अगर कोई 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं, एक वो है जो इमाम से बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। सोचो तो यार, मैं ये मत सोचो इनकी तारीफ कर रहा हूं, ये इनकी अपनी, तुम्हें वो रास्ता दिखा रहा हूं जहां से तरक्की होती है, बरकतें होती है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। समझे, एक चच्ची होती है ना, तो उसके भाई के बच्चे आते हैं, वो अपने बच्चों जैसा अगर प्यार देगी ना, तो उसकी माँ तुम्हारे बच्चों को अपना बच्चा ऐसा प्यार देगी। मगर अपने बच्चों को अलग बुला के केला खा ले, कह रही अंदर ही खा लिए, बाहर मत जाइए, ये अम्मा सिखा रही है, अम्मा कह रही बाहर मत जाइए, अंदर खा लिए, अंदर, और बाहर चलोगे ना तोड़ दूंगी, तोड़, ये कह रही, ये तीर मारेगी तभी पड़ी, यहाँ दर्द हो रहा, लीवर खराब होगा नहीं, तेरी हरकतें ही ऐसी। मदरसे के बच्चों की दुआएं लो, इमामों की दुआएं लो, आलिमों की दुआएं लो, अपने माँ बाप की दुआएं लो। बच्चों कोई बड़ा आ जाए ना तो उठ के खड़े हो जाओ, उनको जगह दे दो, ताकि कहें अरे बेटा तेरे बाप ने क्या नसीहत सिखाई है। बनोगे बोलो ऐसा? इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह बोलो। मैंने ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया है, अब तो 1 बज गया होगा, माफ करना, माफ। अभी भी सुन रहे हैं लोग, समझे, मैं पूरी रात तकरीर करूं तब भी लोग सुनते। 1:28 हो गए मेरे मोबाइल में, माफ करना, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया आप लोगों के, इस वजह से मैंने ये बातें बताई, जबकि मेरी आवाज देख रहे हो, मेरे हालात देख रहे हो, मगर मेरे लिए दुआ जरूर करोगे ना, दुआ करोगे कि इंशाअल्लाह, दुआ करोगे इंशाअल्लाह मैं भी कामयाब रहूं और आप भी कामयाब रहो। और ये इनकी एक बहन है जिसका नाम रूबी है, उनके शौहर कुवैत में, उनकी बहन पे ध्यान नहीं देते हैं, बीबी के जो होना चाहिए हुकूक अदा नहीं करते। इन्होंने कई मरतबा दुआ के लिए कहा, मेरी तकरीर करीब करीब रोज़ाना ही सुनते हैं, तो आप लोग भी पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी दुआएं काम करें, दुआ करना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बच्ची है, वो भी तकरीर, उसकी माँ के पेट में गांठें थी कैंसर की, लेकिन अरे वो तो अपने सहसवान की है, सहसवान इधर ही गई है ना, इधर ही गई तो है सहसवान, हाँ, यहाँ पे अब माशाल्लाह उसकी रिपोर्ट 3 महीने नहीं गुजरे, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। तुम लोग भी इमामों से इनसे दुआएं किया करो। हजरत अगर किसी को कोई मामला ऐसा हो तो कैंसर की या जहरीली चीज की दुआ, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, 2022 मरतबा चाहो तो याद करवा देना या पढ़ के दम कर देना। और वैसे छोटा मोटा तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास नमाज के बाद पढ़ के फूंक देना, इंशाअल्लाह तुम्हारे सबके लिए इजाजत है। समझ में आ रही? दीन बांटो, आगे बढ़ाओ। तो इस बच्चे को वो, हाँ, इनको भी, ये भाई साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, दुआ करो इनको भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और सब मुसलमान के बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। इसमें जो गलती हो गई माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लो मेरे साथ, पहले सब लोग तौबा कर लो, एक मरतबा करोगे ना, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।